السلام علیکم میرے سبھی لسنرز. آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤٹ پر. ناول ماہ دورہ کے ساتھ، جس کے رائٹر ہیں سجل سعید، اور یہ اس کی 16th ایپیسوڈ ہے اور ساتھ ساتھ یہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہے. انٹرنشپ کے حصول میں ناکامی کے بعد وہ آمنہ اور ریا سے ملنے نکل گئی. ذکی پیپر ختم ہونے کے چند دن بعد ہی پاکستان چلا گیا تھا. مصروفیات کے باعث وہ کالج کے بعد مل بھی نہیں سکے تھے. آج جب موڈ بگڑا تو کال کر کے ملنے کا ارادہ بنا لیا. آدھا دن دوستوں کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ کافی بہتر ہو چکی تھی. انٹرویو کا خیال بھی بھاڑ میں بھیج دیا. جس وقت وہ گھر کے لیے نکلی، شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے. ٹیوب کے ذریعے وہ پارک لین پہنچی، پھر وہاں سے پیدل اپنے گھر کی جانب چل دی. گھر کے گیٹ پر پہنچ کر وہ رکی، پھر گردن موڑ کر سامنے سلطان مینشن کو دیکھا. وہ رات کو انٹرویو کے بعد ملنے کا کہہ کر گئی تھی، لیکن اب وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی تو دوبارہ اپنے آپ کو کسی قسم کا ذہنی دباؤ نہیں دینا چاہتی تھی. گردن واپس موڑ کر وہ گیٹ کھولتی اندر بڑھ گئی. ہال میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ایک طرف کھڑے ہاتھ پر پڑی. وہ بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا. اوپن کچن کی شیلف سے ٹیک لگائے نورے کھڑی تھی. چہرہ اس کا بھی اترا سا لگ رہا تھا. میرا انٹرویو ہی نہیں ہوا. قدم کچن کی جانب بڑھائے اس نے دونوں کو بتانا چاہا. بیگ شیلف پر رکھ کر پانی کی بوتل پکڑے منہ سے لگائی. چند گھونٹ پینے کے بعد اس نے ہلکی حیرت سے نورے کی کمر کو دیکھا. نہ کوئی جواب آیا تھا، نہ ہی اس نے مڑ کر دیکھا تھا. کیا بات ہے، اتنے خاموش کیوں تم لوگ؟ بوتل واپس رکھتی وہ کچن سے باہر نکلی. نظر نورے اور چند فاصلے پر کھڑے ہاتھ پر تھی. ماہ دورہ؟ مانوس سی آواز تھی، لیکن دور کہیں وہ یہ آواز کبھی نہیں سننا چاہتی تھی. کانوں پر یقین نہ آیا تو مکمل رخ موڑ کر دیکھا. وہ لاؤنج کے صوفوں کے قریب کھڑے تھے. ماں نے آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر آنکھوں پر یقین کرنا چاہا. وہ واقعی وہاں کھڑے تھے. وہ وہاں موجود تھے اور انہوں نے اسے آواز بھی دی. ماہ دورہ نے ان کے پیچھے کھڑی سی ماں کو دیکھا، پھر ہاتھ اور پھر نورے کو. تو اس لیے سب خاموش تھے. کیسی ہو ماہ دورہ؟ ان کے لہجے میں پیار تھا، شفقت تھی. لیکن ماہ دورہ اب ان سب پر یقین نہیں کرنے والی تھی. اب یہ سب دھوکہ لگتا تھا. آپ کیوں آئے ہیں؟ بے تاثر لہجہ. میں تم سے ملنے آیا ہوں ماہ دورہ. یہ کیسا سوال ہے؟ سب یہی پوچھ رہے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ اس طرح کسی کونے سے نکل کر ہمیں ملنے نہیں آتے ڈیڈی. وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی. میں تم لوگوں کا ڈیڈی ہوں. تم لوگ یوں بیگانے ہو گئے ہو جیسے میں کوئی اجنبی ہوں. ان کی آواز تیز تھی، جیسے وہ کسی چیز پر بے یقین ہو. ماہی، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ. ہاتھ کی بات پر ماہ دورہ نے اسے دیکھا. وہ اسے پریشان نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے ان کے سامنے سے غائب کرنا چاہتا تھا. نہیں، کمرے میں کیوں جاؤں؟ ڈیڈی آئے ہیں، ڈیڈی سے باتیں نہیں کروں کیا؟ رخ واپس مراد عالم کی جانب موڑا. اکیلے آئے ہیں؟ اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لائے؟ ماہ دورہ کی بات پر انہوں نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا، جیسے بات کچھ اچھی نہ لگی ہو. شادی کرنا گناہ نہیں ہے ماہ دورہ، لیکن اپنی بیوی اور بچوں کو دھوکے میں رکھنا تو گناہ ہے نا. ان سے لاپرواہ ہو جانا، انہیں اکیلے مشکلات سے لڑنے کے لیے چھوڑ دینا تو گناہ ہے نا ڈیڈی. میں نے کب اکیلا چھوڑا؟ میں تم سب سے رابطے میں تھا. میں مصروف تھا، تم سب کے لیے ہی کما رہا تھا، وہاں محنت کر رہا تھا. ماہ دورہ کو ان کے جواب پر حیرت ہو رہی تھی. وہ غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر رہے تھے. کون سا رابطہ؟ وہ ایک فون کال جو آپ مہینوں بعد 2 منٹ کے لیے کیا کرتے تھے. اور کون سی مصروفیت؟ جرمنی میں اپنی بیوی کے ساتھ سیٹل ہونے کو مصروفیت نہیں کہتے ڈیڈی. مانے کہ آپ نے اپنی پہلی بیوی اور اپنی جوان اولاد کو کنارے پر لگا دیا تھا، ان کے ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیا تھا. اور پلیز مجھے وہ پیسے نہ گنوانا جو ہر مہینے آپ اکاؤنٹ میں ڈالا کرتے تھے. پیسوں کے علاوہ بھی آپ کی ذمہ داریاں تھیں ڈیڈی. ہم اکیلے تھے ہاں، ہمارے پاس ہمارا باپ نہیں تھا. ہم اکیلے روئے، اکیلے لڑے، اور اب وہاں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے تھے. آنکھوں کے کنارے نم ہوئے تھے، لیکن آواز سخت تھی. قدم اٹھاتی وہ مراد عالم کے سامنے کھڑی ہوئی. تم سب سے چھپانے کی وجہ یہی تھی کہ میں تم لوگوں کو کھونا نہیں چاہتا تھا. میں جانتا تھا تم سب میرا یہ فیصلہ کبھی نہیں قبول کرو گے. دھوکہ صرف یہ نہیں تھا کہ آپ نے دوسری شادی کر لی، دھوکہ تو یہ بھی تھا کہ آپ نے اپنے ہی بیٹے کا ساتھ چھوڑا جب اسے ضرورت تھی آپ کی. آپ نے منہ موڑ لیا، منہ بند کر لیا اور چلے گئے. ڈیڈی وہ 3 سال جیل میں رہا. آپ کے جوان بیٹے کے 3 سال جیل میں گزرے محض آپ کی وجہ سے.
کیونکہ آپ نے چپ رہنے کو چنا۔ آپ نے اپنی دوسری بیوی کو چنا، اپنے بیٹے کی زندگی جہنم بنتا دیکھ کر یہاں سے چلے گئے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ باپ ایسے تو نہیں ہوتے ڈیڈی جیسے آپ ہیں۔ آپ نہ ہی اچھے باپ ہیں اور نہ ہی اچھے شوہر۔ آپ نے ایک وفادار بیوی کو دھوکہ دیا ہے، اس کی وفاداری پر پیر رکھ کر ایک دوسری عورت کو ترجیح دی ہے۔ انگلی کا اشارہ سماپ کی جانب تھا۔ ماہ دورہ، بیٹا؟ بیٹی، بیٹی ہوں میں، بیٹا نہیں، وہ قدرے اونچی آواز میں بولی تھی۔ ہاتھ نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، ماہ دورہ نے ہاتھ اٹھائے اسے روکا۔ وہ بیٹی ہوں جسے بڑے ہونے کی سزا ملی ہے، جس نے ہمیشہ خود سے پہلے اپنی فیملی کو دیکھا ہے، جس نے کبھی دن نہیں دیکھا، کبھی رات نہیں دیکھی، صرف اپنوں کی مدد کے لیے تیار رہی۔ ڈیڈی، میں نے کیا غلطی کی تھی؟ میں نے کیوں تکلیفیں کاٹی؟ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے میں ذہنی مریضہ بن چکی۔ مجھے سکون نہیں ملتا، رات میں نیند نہیں آتی۔ میں بڑی بہن ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنا دل نکال کر ہتھیلی پر رکھ دوں گی۔ لو، جیسے چاہے استعمال کرو۔ میں بیٹی ہوں، میں انسان ہوں، میں بھی خود غرض بن کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن شاید اللہ نے آپ کی بیٹی بنا دیا، لیکن آپ جیسی فطرت سے نہیں نوازا۔ مراد عالم نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جسے جھٹکتی وہ پیچھے ہٹی تھی۔ آپ جہاں سے آئے ہیں واپس چلے جائیں۔ یقین کرے پہلے بھی رہ لیا تھا، باقی کی زندگی بھی آپ کے بغیر گزار لیں گے۔ باغ کی طرف سے رخ موڑتی وہ ہاتھ کی جانب مڑی۔ ان سے کہہ دینا یہ واپس مت آئیں۔ میں پہلے تو نہیں لیکن اب کی مرتبہ پاگل ہو جاؤں گی۔ اپنی بات مکمل کرتی وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ ماہی، رک جاؤ، واپس آ جاؤں گی، ابھی پیچھے مت آنا۔ پھر دروازے سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے کھڑے وہ تمام فرد خاموش تھے۔ نور ایک نظر مراد عالم پر ڈالتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگر ماما آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ہم تینوں آپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ ہاتھ کی بات سنتے مراد عالم کو دھچکا سا لگا تھا، آنکھیں سرخی مائل ہوئی تھی، شاید غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہوں گی، تم واپس چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ واپس آ جائے۔ میں نہیں چاہتی میرے بچے پھر سے کسی تکلیف سے گزرے۔ عقب سے سیما کی ہلکی سی آواز سنائی دی تھی۔ مراد عالم نے مڑ کر نہیں دیکھا، آنکھیں زور سے میچ کر کھولی، پھر سائڈ پر کھڑا ہینڈ کیری تھامے بنا کسی پر نظر ڈالے ہال سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہاتھ چلتا ہوا سیماب کے سامنے کھڑا ہوا۔ نم آنکھوں سے سیماب نے اپنے دراز قد بیٹے کو دیکھا۔ آپ جانتی تھی نا؟ سوال نہیں تھا، بتایا گیا تھا۔ سیماب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ ڈیڈی کی دوسری شادی کے بارے میں جانتی تھی نا ماما؟ کیوں چھپایا آپ نے ہم سے؟ میں نہیں چاہتی تھی تم لوگ اپنے باپ کو ناپسند کرو۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی آپ چاہیں گی کہ ہم انہیں ناپسند نہ کریں؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے ماما، آپ نے انہیں نہیں روکا، کیوں نہیں؟ اتنے سالوں سے آپ کے ساتھ تھے وہ، ایسے کیسے کوئی بھی عورت اچانک سے ان کی زندگی میں شامل ہو گئی؟ ہتھیلیاں آنکھوں پر رکھے سیماب نے آنکھوں میں اٹکے آنسو صاف کیے، پھر ہاتھ کی جانب دیکھا۔ اچانک سے نہیں، وہ بہت پہلے سے ان کی زندگی میں شامل تھے، صرف ہم نہیں جانتے تھے۔ تمہاری ڈیڈی نے خود بتایا مجھے، وہ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تم لوگوں سے بھی دور نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے مجھے تم سب سے چھپانا پڑا۔ میں نہیں چاہتی تھی چھوٹی عمروں میں تم لوگ اپنے باپ سے الگ ہو جاؤ۔ اور آپ کا کیا؟ سوال بہت سادہ تھا، لیکن جواب دینا کٹھن لگ رہا تھا۔ نم آنکھوں سے وہ مسکرا دی۔ میرے پاس تم تینوں ہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جواب پر ہاتھ نے چند سیکنڈ اپنی ماں کو دیکھا۔ اسے تب ہی اندازہ ہو چکا تھا جب سیماب اس کے باپ کے ذکر کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ بازو آگے کیے، ہاتھ نے سیماب کو اپنے حصار میں کیا، پھر لب ان کے بالوں پر رکھے۔ ہم ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گے۔ یقین دلوانا چاہا تھا، رکے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ ان تینوں کی ماں تھی، بلا شبہ مضبوط تھی، ماں کی طرف سے ہی ملی تھی۔ رات کی مصنوعی روشنیوں میں ریور تھیمز کا پرسکون بہتا پانی جگمگا رہا تھا۔ تیز ٹھنڈی ہوا کا کوئی جھونکا کچھ دیر کے بعد پانی کے سکوت کو چھیڑ رہا تھا۔ ارد گرد رونق تھی، گہما گہمی تھی، لیکن اس کے اندر خاموشی تھی۔ وہ ہر طرف سے بیگانہ تھی، وہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ کوہنیاں پل پر ٹکائے وہ نیچے کی جانب جھکی ہوئی تھی، ہتھیلیوں کو مٹھی کی صورت بن کر رکھا تھا۔ بال چہرے کے ارد گرد گرے ہوئے تھے جو ہوا سے مسلسل لہرا رہے تھے۔ چہرہ ہر جذبات سے پاک تھا،
لیکن آنکھیں اندر ہو رہی اتھل پتھل کی گواہی دے رہی تھی۔ جب جب زندگی تھوڑی پرسکون ہونے لگتی، پھر کوئی ٹھہرے پانی میں پتھر مار کر غائب ہو جاتا۔ کئی لمحے یوں ہی کھڑے گزر گئے، وہ جیسے آج ضد میں تھی، جیسے آج سب سے ناراض تھی، بنا کسی آہٹ کے کوئی ساتھ آ کر رکا ہوا تھا۔ ماہی دورہ نے آنکھیں بند کر کے کھولی، جیسے آنے والے کو پہچانتی ہو، لیکن رخ نہیں موڑا۔ میں اکیلا رہنا چاہتی ہوں۔ آواز ہلکی اور نرم تھی۔ میں کچھ نہیں بولوں گا۔ تم واپس چلے جاؤ۔ کہا نا کچھ نہیں بولوں گا، پلیز۔ آواز کپ کپائی تھی۔ رائٹ چند لمحے خاموش رہا۔ ماں نے ہلکا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں ٹھہرا پرسکون سمندر کا پانی اور چمکتی نم ساحل کی ریت۔ مجھ سے بات کرو، خاموش رہ کر خود کو اذیت مت دو۔ لہجہ بے حد نرم تھا۔ وہ خاموش رہی، رخ واپس موڑ لیا۔ ڈیڈی آئے تھے ہم سے ملنے۔ آواز مدھیم تھی۔ رائد اس کے چہرے کا ایک رخ دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ تو بالکل نارمل تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے انہوں نے دوسری شادی نہ کی ہو، نہ ہمیں چھوڑا ہو، نہ ہاتھ کو نظر انداز کیا ہو۔ انہیں لگا تھا وہ آئیں گے تو ہم بھاگ کر ان کے گلے لگ جائیں گے۔ رخ موڑ کر رائد کو دیکھا۔ مجھے پہلی مرتبہ وہ اچھے نہیں لگے۔ مجھے ان کی مسکراہٹ اچھی نہیں لگی، نہ ہی ان کے منہ سے اپنا نام اچھا لگا۔ مجھے گھٹن ہوئی، الجھن ہوئی، ان سے بھی اور خود سے بھی۔ میں ان کی بیٹی ہوں، یہ چیز مجھے تنگ کر رہی ہے۔ ٹھوڑی کانپ رہی تھی، آنکھوں کے کنارے گیلے تھے، ناک سرخ ہو چکی تھی۔ مجھ سے یہ حقیقت ہضم نہیں ہوئی کہ میرے ڈیڈی، وہ ڈیڈی جو بچپن سے ہمارے آئیڈیل تھے، ایسا کر سکتے ہیں۔ ہچکی۔ ڈیڈی تو ایسے نہیں کرتے رائل۔ یوسف انکل ایسے نہیں ہیں۔ آغا انکل ڈان سے اتنا پیار کرتے، ہماری ڈیڈی کیوں بدل گئے؟ انہوں نے کیوں ہمیں چھوڑ دیا؟ آنسو بھل بھل گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ سویٹر کے آستین سے فوراً آنسو پوچھ کر آنکھیں صاف کی۔ رائد مسلسل اسے دیکھتا، اسے بولنے دے رہا تھا۔ جانتے ہو کیا کہہ رہے تھے؟ دوسری شادی کرنا گناہ تو نہیں ہے۔ جانتی ہوں گناہ نہیں ہے، لیکن کسی مجبوری کے باعث کی جاتی تو بھی مان لیتی۔ انہوں نے ماما کو دھوکہ دیا، کسی دوسری عورت سے افیئر چلایا، پھر شادی کر لی، میری ماما کو اگنور کر دیا۔ وہ ماما جو اپنا ملک، اپنے ماں باپ، بہن بھائی سب چھوڑ کر ان کے ساتھ یہاں آ گئی تھی، ڈیڈی نے انہیں ہی چھوڑ دیا۔ ہچکی کے بعد ہچکی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھ سے اپنے باپ کا دھوکہ، اپنی ماما کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا۔ تم نہیں سمجھ سکتے رائد، مجھے درد ہوتا ہے۔ میں ایک دن اس درد سے مر جاؤں گی۔ رخ موڑتی وہ پل سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھ گئے، گھٹنے سینے تک لائے، چہرہ اس پر رکھے، زاروں کا تار رونے لگی۔ ہچکیاں لیتی، سر مسلسل نفی میں ہلاتی، وہ محض رو رہی تھی۔ رائد اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا، پھر نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے ہلکا سا تھپ تھپانے لگا۔ عزیز تھی، انت لست وحدک، میری جان تم اکیلی نہیں ہو۔ اتنی کل ازناک سک بھی لن ادک تبکی مرہ آخری۔ اپنے سارے دکھ مجھے دے دو، مجھ پر یقین کرو، میں تمہیں پھر کبھی رونے نہیں دوں گا۔ لہجہ نرم تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آنسو روک کر وہ بولی تو رائد اپنی مسکراہٹ دبائی۔ رخ موڑتا وہ عین اس کے سامنے بیٹھا، پھر اس کی سوجی لال آنکھوں میں دیکھا۔ تم سب کو نصیحت کرتی ہو، کبھی دل مت ہارنا، تو پھر خود کیوں ہار رہی ہو؟ ماہی دورہ۔ جیسے چاند کی چمک کبھی مانی نہیں پڑتی، بالکل ویسے ہی تمہاری چمک، تمہاری بہادری کبھی کم نہیں پڑ سکتی۔ وہ رکا تھا۔ ماہی دورہ بغور اس کو سن رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس کبھی دل مت ہارنا۔ کئی بار دہرائی بات واپس ماہی دورہ کو کہی گئی تھی۔ اچھا محسوس ہوا تھا، کسی نے اسے بھی وہ نصیحت کی تھی جو سب کے دلوں کو مضبوط رکھے ہوئے تھی۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ مسکرا دی، جواباً وہ بھی مسکرا دیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا میں یہاں ہوں؟ ماں نے ماتھے پر آئے بال پیچھے ہٹائے۔ رائد کی نظر اس کے بائیں ہاتھ پر پڑی تھی۔ آدھا چاند وہاں جگمگا رہا تھا۔ وہ کئی سالوں سے وہیں پر تھا۔ نورے کا فون آیا تھا کہ تم گھر پر نہیں ہو، مجھے یقین تھا تم یہیں پر ملو گے، بنا نظر ہٹائے بتایا گیا تھا۔ ماہی دورہ نے اس کی نظر کے سم دیکھا۔ تمہیں یقین تھا کہ ایک دن پھر سے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں گا، میں پھر سے تمہارا دل مانگوں گا، تبھی تم نے یہ رنگ کبھی نہیں اتاری۔ میں نہیں جانتی، ہاں بس اتنا جانتی ہوں کہ کبھی اتارنے کی ہمت نہیں ہوئی۔
وہ خاموش ہو گئی، وہ بھی خاموش تھا، محض ہوا کی سرسراہٹ تھی اور نیچے بہتا پانی تھا۔ کئی لمحے گزرے، رائد نے آہستگی سے گردن میں پہنی باریک چاندی کی چین پر ہاتھ رکھا، جس کا ایک سرا ہمیشہ سے شرٹ کے اندر چھپا رہتا تھا۔ چین کو سویٹر سے باہر نکالا، ماہی دورہ نے بغور چین کو دیکھا، پھر اس چین میں لٹکے چاندی کے بین کو۔ وہ رک گئی، آنکھوں میں حیرت در آئی، پھر ہاتھ بڑھا کر چین کو تھاما، بین کو چھوا، اس کا دیا تحفہ۔ آنکھیں ایک مرتبہ پھر سے نم ہوئی تھی۔ میں بھی کبھی الگ نہیں کر سکا۔ ہاتھ سے اتارا تو سینے کے پاس لگا لیا۔ رائل، تھوڑی پھر سے کانپنے لگی۔ رائل سر جھکائے مسکرا دیا۔ اب رونا مت، تمہارے آنسو اچھے نہیں لگتے، مجھے تکلیف دیتے۔ تم بہت سنگ دل ہو۔ آنسو پوچھتے شکوہ کیا تھا؟ جواباً وہ محض مسکرا دیا۔ شادی کرو گے مجھ سے؟ سوال اچانک تھا، لیکن حیرانگی اس بات پر تھی کہ اس مرتبہ وہ پوچھ رہا تھا، حکم نہیں چلایا گیا تھا۔ اب پیچھے نہیں ہٹوں گا، جب تک زندہ ہوں ساتھ نبھاؤں گا، جیسے سمندر کبھی ساحل کا ساتھ نہیں چھوڑتا، بالکل ویسے ہی کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، ساتھ تو اس نے پہلے بھی کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ دور ہو کر بھی اس کے ساتھ تھا، ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔ سمندر نے تو کبھی ساحل کا ساتھ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ ایسے تو نہیں مانوں گی، ایسے تو نہیں مانوں گی۔ منہ بنایا گیا، وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ اپنی جگہ سے ہلتا وہ دونوں گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا۔ کولونی مرہ آخری، ماہ دورہ، طنز و جینی، پھر سے میری ہو جاؤ ماہ دورہ، مجھ سے شادی کر لو۔ ماہ دورہ نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ رائد نے مسکراہٹ دبا لی۔ تم جو بھی کہہ رہو، میری طرف سے ہاں ہے۔ جس انداز میں کہا گیا تھا، وہ سر پیچھے کی جانب گرائے ہنس دیا۔ ہوا کا سرد لیکن پرسکون جھونکا گزرا تھا۔ ماہ دورہ اس کو ہنستا دیکھ کر مسکرا دی۔ گلے میں لٹکی چین والا بینڈ اور ہاتھ میں پہنی چاند والی انگوٹھی نئے سرے سے چمک اٹھی تھی۔ بھائی، تو شادی کر رہا ہے؟ وہ ششدر سا پوچھ رہا تھا۔ رائد نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ نکاح ایک ہی بات ہے۔ وہ رکا، پھر ذرا سا اس کی جانب جھکا۔ بھائی، تو نکاح کر رہا ہے؟ ڈین، تم اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ تم نکاح کر رہے ہو، مجھے بتایا بھی نہیں۔ شکر کرو، صرف حیران ہو رہا ہوں۔ وہ پارک میں لگے بینچ پر بیٹھے تھے۔ ڈین ناراض سا پیچھے ہٹا، پھر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ رائد نے سر نفی میں ہلائے اسے دیکھا۔ تمہیں سب معلوم تو تھا؟ مجھے لگا تھا میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں۔ اب وہ نخرے کر رہا تھا۔ تم ناراض بیوی لگ رہے ہو۔ میں لڑکی ہوتا تو تم سے ہی شادی کرتا۔ اس کی بات پر رائد کو ہنسی آئی تھی۔ شکر الحمدللہ۔ تو کب ہے نکاح؟ اب رخ رائد کی جانب مڑا تھا، لہجے میں تجسس تھا۔ سیمسٹر شروع ہونے سے پہلے، یعنی اسی مہینے میں؟ بالکل۔ وہ خاموش ہوا، پھر کچھ سوچنے لگا۔ ہم بچپن سے ایک ساتھ رہے ہیں، ایک ہی اسکول اور کالج میں پڑھے، اب تم مجھ سے پہلے نکاح کر رہے ہو؟ اتنا سوچنے کے بعد رائد کو کسی ایسی بات کی ہی امید تھی۔ میں انتظار کر لیتا ہوں، تم لڑکی ڈھونڈ لو، ساتھ میں کر لیں گے۔ لڑکی تو ڈھونڈ لی ہے، لیکن لڑکی مان نہیں رہی ابھی۔ مصنوعی اداسی والا منہ بنایا تھا۔ رائد نے بھویں اچکائے، دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اور پھر تم مجھ سے کچھ نہ بتانے کا گلہ کر رہے ہو؟ بھائی، کچھ ہوگا تو بتاؤں گا نا، میری تو قسمت ہی خراب لگ رہی ہے، لڑکی بھی ایسی پسند آئی جو کاٹ کھانے کو پڑتی ہے۔ رائد نے ہلکا سا قہقہہ لگایا تھا۔ جوڑی خوب جمے گی، جوڑی بن جائے بس۔ کہو تو میں مناؤں؟ مسکراہٹ دبائے رائد نے پوچھا۔ ڈین نے سر نفی میں ہلایا، پھر کچھ یاد آنے پر جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں کیسے پتہ؟ وہ جیسے بوکھلا گیا تھا۔ مسٹر دانیال آغا پاگل سمجھ رکھا ہے، شاید تمہارے اور نورے کے علاوہ سب جانتے ہیں یہاں چل کیا رہا ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے کھینچا تانی کہیں نہ کہیں تو پہنچا کر چھوڑتے ہیں۔ ڈین خاموش رہا، پھر سر جھکائے ہنس دیا۔ دیکھو پھر ہم کہاں پہنچے ہیں۔ وہ ہولے سے بولا تو رائد مسکرا دیا۔ سیدھا ہو کر وہ بھی ٹیک لگائے بیٹھ گیا، نظریں صاف آسمان پر تھی۔ بہت عرصے کے بعد مجھے سکون سا محسوس ہو رہا ہے، میں خوش ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہ وقت کبھی نہ بدلے۔ نہیں بدلے گا، تم یوں ہی خوش اور پرسکون رہو گے۔ وہ بتانے سے زیادہ اسے دعا دے رہا تھا۔ رائد ہلکا سا مسکرا دیا۔ سب چھوڑو، تم شادی کے بعد بدل تو نہیں جاؤ گے؟ میں کیس کر دوں گا ماہ دورہ پر۔ وہ اپنی ٹون پر واپس آیا تھا۔ رائد نے سر نفی میں ہلایا۔ ہم بچپن سے ساتھ ہیں، تم بھی اور ماہ دورہ بھی۔ جب پہلے نہیں کچھ بدلا تو اب کیوں بدلے گا؟
ذرا سا اس کی جانب سرکتے راہید نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے۔ کیا میں نے کبھی بتایا کہ تم کس قدر اہم ہو میرے لیے؟ ابھی ابھی بتایا تم نے۔ جواب پر دونوں مسکرا دیے۔ تم نے کیا کیا ڈین؟ اچانک سوال پر ڈین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں نے تو کوئی نکاح نہیں فکس کیا۔ تم نے اذرا کے ساتھ کیا کیا؟ وہ خاموش ہوا تھا، ہلکی سی حیرت بھی ہوئی۔ اسے جاب سے نکلوا دیا۔ اور؟ زیادہ کچھ نہیں یار۔ ڈین صاف صاف بتاؤ۔ لہجہ ہلکا سخت ہوا تھا۔ ڈین نے کندھے اچکائے۔ ہماری کمپنی نے اسے بلیک لسٹڈ کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ منی لانڈرنگ کے کیس میں جیل میں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ راہید نے چند لمحے اسے دیکھا۔ کوئی وجہ؟ ریم میری بھی بہن ہے۔ یہ وجہ کافی تھی۔ راہید چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہی وجہ کافی تھی۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا؟ ہم اپنے بچوں کی شادیاں کروا دیں گے۔ ہم اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیں گے راہید۔ وہ فخر سے بولا تھا۔ بازو اس کے کندھے سے ہٹا کر راہید پیچھے ہوا۔ ایک میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ اپنے بچوں کو مصیبت میں نہیں ڈالوں گا۔ بظاہر سنجیدگی سے کہتا وہ بینچ سے کھڑا ہو گیا۔ ڈین نے نتنے پھلائے اسے دیکھا۔ تم میری اولاد ڈیزرو ہی نہیں کرتے، ناشکر انسان۔ اس کے عجیب منطق پر راہید نہ چاہتے بھی مسکرا دیا۔ ڈین کی باتیں بھی ڈین جیسی تھی۔ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نے گہرا سانس بھرا۔ گھر چلتے ہیں، ڈنر میرے ساتھ کرو آج۔ ڈین بھی کھڑا ہوا، پھر راہید کے کندھے پر ہاتھ پھیلائے۔ وہ دونوں پارک سے نکل کر سلطان مینشن کی جانب بڑھ گئے۔ گلاس ڈور کے کھٹکے پر کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی لڑکی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی، دونوں ہاتھوں سے کندھے لٹکے بیگ کے اسٹریپ تھامے۔ وہ قدرے کنفیوز سی لگ رہی تھی۔ کاؤنٹر والی لڑکی نے آنکھیں چھوٹی کیے چند لمحے اسے دیکھا، پھر جیسے کچھ یاد آیا تھا۔ میم؟ وہ جو واپس جانے کے لیے مڑنے لگی تھی، آواز پر رک گئی۔ کچھ سوچنے کے بعد چند قدم کاؤنٹر کی جانب بڑھائے۔ آپ کا فریم ریڈی ہے میم؟ لڑکی کی بات پر ریم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ فریم؟ جی فریم، لیکن اس کی پیکنگ کچھ خراب ہو چکی تھی۔ شاید کافی پہلے کا آرڈر تھا، لیکن سر کہہ رہے تھے کہ وہ خود دیکھ لیں گے۔ وہ شاید کافی باتونی تھی، جو ایک سانس میں ہی ساری باتیں کہہ ڈالی۔ ریم کو اب بھی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ کون سا فریم؟ کون سی پیکنگ؟ سر؟ ریم نے مختصر سا پوچھا۔ کیا آپ سر سے ملنا چاہتی ہیں؟ سر اس وقت ایڈیٹنگ میں مصروف ہیں، لیکن میں انہیں آپ کا بتا دیتی ہوں۔ ریم؟ ریم نام ہے نا آپ کا؟ سر نے بتایا تھا۔ شاید نہیں، وہ یقیناً بہت باتونی تھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر وہ اسٹوڈیو کے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ریم نے گردن گھمائی، اسٹوڈیو کو دیکھا۔ کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ دیوار کے ساتھ پڑے صوفے کو دیکھ کر اس نے بیٹھنے کے لیے قدم بڑھائے، پھر رک گئی۔ اسٹوڈیو کے وسط میں کھڑی وہ اب شش و پنج میں تھی۔ کھڑی رہے یا واپس چلی جائے، دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اسٹریپ پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ سر وہ فریم والی ریم؟ لڑکی کی آواز سنائی دی۔ ریم نے سر اٹھا کر اس جانب دیکھا۔ بے ترتیب دھڑکنیں مزید اتھل پھتل ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے، وہ چند فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں صرف اسی پر ٹکی تھیں۔ ان میں حیرانگی تھی، بے یقینی تھی۔ ریم؟ آواز جیسے اسٹوڈیو میں گونجی تھی۔ ریم نے گہری سانس بھرے، آنسوؤں کو نکلنے سے باز رکھا۔ کیسی ہو؟ وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑے اسے پوچھ رہا تھا۔ ریم نے بولنے کے لیے منہ کھولا، لیکن جیسے گلے میں کوئی گولا سا اٹکا تھا۔ وہ بول نہیں پائے۔ ہاتھ نے ارد گرد دیکھا، پھر کاؤنٹر پر رکھی پانی کی بوتل پکڑ کر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ چند انچ کے فاصلے پر رک کر بوتل کا ڈھکن اتارے بوتل اس کی جانب بڑھائی۔ ریم نے ایک نظر ہاتھ کو دیکھا، پھر بوتل کو۔ ہاتھ بڑھا کر اسے تھام کر منہ سے لگایا۔ چند گھونٹ بھرنے کے بعد بوتل واپس ہاتھ کو تھما دی۔ ہاتھ بوتل تھامتا پیچھے ہٹ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم؟ ہلکی سی آواز نکلی تھی۔ ہاتھ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اندر آؤ گی؟ پوچھا گیا تھا۔ ریم بنا کچھ کہے اندر بڑھ گئی۔ ہاتھ نے پیچھے کھڑے اسے دیکھا، پھر کاؤنٹر والی لڑکی کو واپس کاؤنٹر پر آنے کا اشارہ کرتا ریم کے پیچھے بڑھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم یہاں آ رہی ہو۔ وہ داخلے دروازے پر ہی رک گیا۔ ریم نے مڑ کر اسے دیکھا۔ گزر رہی تھی تو اندر آ گئی؟ ہاتھ نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ جھوٹ بول رہی ہو؟ وہ بوکھلائی، پھر نظریں پھیلی۔ ہاتھ بالکل ہلکا سا مسکرایا۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ سر جھکائے کہی اس کی بات پر۔ ہاتھ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، لیکن اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ تم مجھ سے معافی کیوں مانگنا چاہتی تھی؟
میری وجہ سے میری فیملی نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا اس کی وجہ سے مجھے بہت برا لگا ہے. یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ. وہ ابھی دشواری سے بول رہی تھی جیسے آنسوؤں کو قابو میں رکھے بول رہی ہو. تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. تم زندہ ہو, صحیح سلامت ہو, یہی کافی ہے. میں ایسی 1000 سزائیں بھی برداشت کر لوں گا. ریم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. اب آنسو بے قابو ہو رہے تھے. وہ اتنا بے ضرر کیوں تھا؟ آج کی خود غرض دنیا میں وہ ایسا کیوں تھا؟ ہان آواز کے ساتھ تھوڑی بھی کانپی تھی. ہاتھ نے اپنی جگہ پر ہی کھڑی بے بسی سے اسے دیکھا. میں تمہارے نزدیک نہیں آنا چاہتا. میں نہیں چاہتا تم پھر سے مجھ سے ڈرو. مجھے اچھا نہیں لگتا. مجھے فاصلہ قبول ہے, تمہارا مجھ سے ڈرنا نہیں. آواز بھی بے بس تھی. ریم نے سویٹر کے آستین سے آنسو صاف کیا اسے دیکھا. میں تم سے نہیں ڈرتی ہان. اس کی بات پر ہاتھ چند سیکنڈ رکا, پھر آہستہ سے قدم اس کی جانب بڑھائے. رو مت. وہ شخص اتنا کہہ سکا. ریم نے اس کا ہاتھ تھاما, پھر اپنا ماتھا اس کے ہاتھ پر ٹکا دیا. وہ رو رہی تھی. سانس کی رفتار معمول سے تیز ہوئی تھی. وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی, جیسے کوئی چھوٹا بچہ چوٹ لگنے پر رو رہا ہو. ہچکیاں لیتی وہ زاروں کا تار بس روئی جا رہی تھی, جیسے آنسوؤں کی زبان سے وہ ہاتھ کو اپنی تکلیف کے بارے میں بتا رہی ہو. ہاتھ نے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا تھا. سب ٹھیک ہے ریم, سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کے سر پر ہاتھ رکھے وہ ہلکی آواز میں اسے تسلی دے رہا تھا. کئی لمحے گزرے. جب اس کے رونے میں کمی آئی تو چہرہ اٹھایا, ہاتھ کو دیکھا. سنہری آنکھیں آنسوؤں سے چمک رہی تھی. گال اور ناک سرخ ہو چکی تھی. دور مت جاؤ, میں تم سے نہیں ڈرتی. نم آواز, نم لہجہ. میں کہیں نہیں جاؤں گا. میں تو صرف تمہارا انتظار کرتا ہوں ریم. ہاتھ. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں پائی تھی. ہاتھ نے سر نفی میں ہلا دیا. رہنے دو. جو کہنا ہے پھر کبھی کہہ لینا. خود کو مشکل میں مت ڈالو. آنکھیں بند کیے ریم نے گہری سانس بھری, پھر سر جذبات میں ہلا دیا. مسکراؤ اب. التجا کی گئی تھی. اس کی سیاہ آنکھیں دیکھتے مسکرا دی. یوں محسوس ہوا جیسے پھول کھلے ہوں, سورج بادلوں سے نکل آیا ہو. ہاتھ کو یک گونا سکون سے محسوس ہوا تھا. سب یہیں ہیں, میں, تم, سب ٹھیک ہو جائے گا. سارا وقت تمہارا ہے ریم. لیکن بس ٹھیک ہو جاؤ. میں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گا. ہلکی مسکراہٹ مزید کھلی تھی. وہ اسے سمجھتا تھا. وہ پرسکون ہو چکی تھی. میں 1 ہفتے کے لیے ٹاؤن سے باہر گیا تھا. تم تو بدل ہی گئی. ڈان کی بات پر نورین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. بدل گئی؟ سر پر سینگ ہو گئے ہیں یا ڈراکولا والے دانت نکل آئے ہیں؟ میرا مطلب تھا تم پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو. عجیب عورت ہو یار. ناک چڑھایا گیا تھا. ہاں جانتی ہوں. تم ہر جگہ فلرٹ کرنے نہ بیٹھ جایا کرو. دیکھو آج ماہ دورہ اور عائد کے نکاح کی ڈیٹ فکس ہو گئی. کیا خیال ہے ہم بھی کوئی تاریخ ڈال لیں؟ نورین نے آنکھیں نکالے اسے دیکھا, پھر ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس اس کے سامنے لہرایا. پہلے یہ جوس کا گلاس تمہارے سر پر ڈالوں گی, پھر اسی سر پر یہ گلاس توڑوں گی. بکواس مت کرنا میرے سامنے. 2 ٹوک جواب پر ڈان کی بتی سی نکلی تھی. نورین نے گہری سانس بھری, پھر گلاس پاس پڑے ٹیبل پر رکھ کر بڑے ٹیبل کی جانب بڑھی. پیچھے کھڑے ڈان نے مسکراہٹ دبائی تھی. وہ سب آج ماہ دورہ کے گھر پر اکٹھے ہوئے تھے. مقصد ان کے نکاح کی تاریخ فائنل کرنا تھا, جو کہ 1 ہفتے کے بعد مقرر ہوئی تھی. کے بعد اب وہ بیک یارڈ میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے. جوس لوگی؟ آواز پر ریم نے سر اٹھا کر ایک سائڈ پر کھڑے ہاتھ کو دیکھا. وہ یہاں آ تو گئی تھی لیکن ایک ہی کرسی پر ٹکی ہوئی تھی. اتنے لوگوں میں وہ کبھی پہلے بھی کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی تھی. نہیں شکریہ. ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ انکار کیا تھا. ہاتھ دوسری کرسی کھینچ کر کچھ فاصلے پر رکھے بیٹھ گیا. تم خوش ہو؟ کس لیے؟ ماہ دورہ اور عائد کے لیے. بالکل, میں بہت خوش ہوں. فائنلی وہ ایک ہو رہے ہیں. ہاتھ نے بغور اسے دیکھا. ہلکے پرپل رنگ کے میکسی فراک پہنے اس نے اپنے سنہری بال ڈھیلے فرنچ چٹیا میں باندھ رکھے تھے. لمبے منٹ کے لیے اسے دیکھنے کے بعد وہ سر جھکائے مسکرا دیا. ریم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ وہ کنفیوز سی پوچھ رہی تھی. ہاتھ کو اس کے سوال پر حیرت ہوئی تھی. شاید اس نے پہلی مرتبہ اپنے بارے میں کوئی سوال کیا تھا, ایک نارمل سوال. تم کب اچھی نہیں لگتی؟ جواب کے بجائے سوال ہوا تھا. ریم نے کندھے اچکائے. تم ہر وقت اچھی لگتی ہو ریم. میری آنکھوں کو تو ہر وقت ہی پیاری لگتی ہو. وہ مسکرا دی. گال پر لالی ابھر آئی تھی. ہاتھ نے خود کو کہا لگانے سے باز رکھا تھا.
कुर्सी से टेक लगाए वो मुट्ठी बनाकर गाल पर रखे उसे देखे गया। अल्लाह, ये दोनों कितने प्यारे हैं। कुछ फासले पर घास पर बैठी माहे दौरा हाथ और रीम को देखते गहरी सांस भरकर बोली। राहिद भी उसकी नज़रों के ताक़ुब में देख रहा था। उसकी बहन मुस्कुरा रही थी। ये कोई ज़ाहिरी मुस्कुराहट नहीं थी, वो सच में खुश लग रही थी और खुशी की वजह उसके सामने बैठा था। दिल को सुकून सा महसूस हुआ था। मतलब एक और निकाह? राहिद की बात पर माहे दौरा ने उसकी जानिब देखा। उसका फ़ैसला वो दोनों करेंगे। उन्हें अपने लिए वक्त चाहिए और मुझे भी वक्त चाहिए तुम्हारे साथ। चलो राइड पर चलते हैं। हमारी फैमिली भी है यहाँ राय, और सब हमारे लिए इकट्ठा हुए हैं, और हम खुद गायब हो जाएं। सर नफ़ी में हिला था। राइड ने पेशानी पर बल डाले इर्द गिर्द देखा। बड़े एक तरफ बैठे थे। नूरे अब उनके सामने बैठ चुकी थी और उसे सताने के लिए डैन भी। रीम और हाथ उनसे कुछ फासले पर थे। और तुम जानते हो, ये हमारी ट्रेडिशन है कि जब डेट फिक्स हो जाए तो लड़की लड़का मिलते नहीं, बल्कि एक दूसरे को देखते भी नहीं। मुस्कुराहट दबाए वो बात बता रही थी और रायत सुल्तान की पेशानी के बलों में इजाफा हो रहा था। ये कैसी फिजूल ट्रेडिशन है? सबके अपने अपने कल्चर होते हैं रायत। हमारे कल्चर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो है ना। कल हम इवेंट की शॉपिंग करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। ठीक है, तुम मत आना, मैं सामने आ जाऊँगा। माहे दौरा को हंसी आई थी। मैं बिल्कुल वैसी दुल्हन बनूंगी जैसे पाकिस्तान की लड़कियां दुल्हनें बनती हैं, देसी किस्म की दुल्हन। वो पुरजोश होकर बता रही थी। राहिद ने मुस्कुराहट से जज्बात में हिला दिया। और तुम अपने कल्चर की ड्रेसिंग करना, मतलब हम अपने अपने कल्चर के दूल्हा दुल्हन बनेंगे। हाथों को बाहर मिलाए थोड़ी के नीचे रखे वो खुश लग रही थी, जैसे अरसे बाद उसे हकीकतन खुशी मिली हो। मैं धोब नहीं पहन रहा, मतलब मैं अजीब लगूंगा उसमें। नहीं, तुम पहनोगे, मुझे अच्छा लगेगा। मुंह बना था। राहिद ने सर गिरा दिया। तुम्हारे लिए कुछ भी। वो खुलकर मुस्कुरा दी। और मैं चाहती हूँ निकाह वाले दिन हम निकाह के बाद एक दूसरे के सामने आए। मेरा मतलब हमारी फ़र्स्ट लुक निकाह के बाद हो। अब वो बोले जा रही थी और राहिद खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। निकाह सिर्फ माहे दौरा का था। राहिद ने महज वहाँ दस्तखत करने आना था। बच्चों, यहाँ आ जाओ, एक फैमिली फ़ोटो भी तो होनी चाहिए। रोज़ी की आवाज़ पर सबने गर्दन मोड़े उस जानिब देखा। हाथ और रीम के उठने के बाद माहे दौरा और राइड भी खड़े होते उन सब की तरफ बढ़ गए। अंतिम हंसी और कह कहे बैक यार्ड में गूंज रहे थे। आसमान पर चमकता चांद जैसे मज़ीद चमकने लगा था। तुम्हारे इंटरव्यू का क्या बना था माहे दौरा? डैन के सवाल पर माहे दौरा ने नाक चढ़ाया था। हुआ ही नहीं था। क्यों? डिग्री मुकम्मल नहीं थी। उनका कहना था कि वो रूल्स बदल चुके हैं। जवाब पर डैन ने साथ चलते राहिद को एक नज़र देखा, जो बज़ाहिर सबसे बेगाना चल रहा था। ऐसा तो कोई रूल नहीं है। आगा फर्म में भी कई स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर रहे हैं, बल्कि अब तो 10 सुल्तान्स में भी स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डैन के जवाब पर राहिद ने खुखार नज़रों से उसे देखा। डैन ने मुस्कुराहट दबाई थी। हो गया काम। लेकिन मेरा तो इंटरव्यू ही नहीं लिया। वो खामोश हुई, फिर कुछ सोचने लगी और फिर गर्दन मोड़कर राहिद की जानिब देखा। राहिद, तफ्तीशी अंदाज से उसको मुखातिब किया। राहिद ने नज़रें उसकी जानिब डाली। वो उसकी नज़रों का मतलब समझ चुका था। मैंने कुछ नहीं किया। मेरा इंक एंड पेपर से क्या लेना देना? इसके डैड की गौहर्स के साथ बहुत अच्छी वाकफियत है। धमाका करने के बाद डैन फ़ौरन वहाँ से खिसक कर आगे दौड़ा था। कितने फितनेबाज़ हो तुम डैनी। नूरे ने भी हिस्सा लिया था। शॉपिंग बैग उसे मारने की खातिर फिज़ा में लहराए थे। रायन, तुमने मेरा इंटरव्यू कैंसिल करवा दिया? सीरियसली? वो हैरत ज़दा थी। रायन ने कंधे उचका दिए। निकाह कैंसिल? वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी। उसके साथ बाकी तीनों को भी ब्रेक लग गई थी। उठा कर ले जाऊंगा आपकी मर्तबा। रायन ने एक कदम उसकी जानी बढ़ाया। तुमने मेरा इंटरव्यू कैंसिल करवाया रायन। इतना अच्छा चांस था मेरे पास। ये चांस तुम्हें द सुल्तान्स भी दे रहा है, और वैसे भी सुल्तानों की बहू किसी दूसरी कंपनी में जॉब क्यों करे? माहे दौरा ने आंखें छोटी की उसे देखा। मैं तुम्हारे साथ हूँ माहे दौरा, अभी भी वक्त है, बचा लो खुद को। फासले पर खड़े डैन की दुहाई पर नूरे अब की मर्तबा शॉपिंग बैग उसके कंधे पर दे मारा। कितना मनहूस बोलते हो तुम। कितनी हसीन लगती हो गुस्से में। वो असर लेने वाली मखलूक नहीं थी। नूरे ने आंखें घुमाई थी।
हमें यहाँ घूमते ही 2 घंटे हो चुके हैं और कुछ भी नहीं खरीद सके, बाद में नाराज़ हो जाना। माहिदौरा के कोहनी से थामे वो उससे लिए आगे की जानिब बढ़ा। बहुत बिगड़े इंसान हो राइल। हाँ, तुम्हारा ही हूँ। वो गैर संजीदा था। माहिदौरा ने सर नफ़ी में हिलाया। निकाह उनका है और तुमने सबसे पहले अपना ड्रेस खरीदा। डैन ज़्यादा देर चुप नहीं रह सका था। मेरी बहन का निकाह है आफ्टर ऑल, और तुम भी ऑल्टरिंग के लिए देकर आए हो। बनो मत अब। हाँ, मेरे भी बचपन के दोस्त का निकाह है आफ्टर ऑल। हाँ, मुझसे पहले निकाह करवा कर डिच कर रहा है मुझे, लेकिन खैर है। तुम दोनों अच्छे से बहस मुबाहिसा कर लो, फिर घर चले जाना, क्योंकि तुम दोनों के साथ हमसे कुछ भी ख़रीदा नहीं जा रहा। माहिदौरा को लेकर दूसरी जानिब चल दिया। डैन और नूरे ने वहीं खड़े उन्हें जाते देखा। ये तो अभी से बदल गया। मसनूई दुख का इजहार किया। नूरे ने शॉपिंग बैग एक हाथ से दूसरे हाथ में पकड़ा, फिर आगे को कदम उठाए। डैन ने आगे बढ़ते बैग उसके हाथ से ले लिया। मादाम, खादिम खिदमत को हाजिर रहना। तब से मैंने ही पकड़ रखा है, पहले ना खिदमत याद आई। मैं ज़रा अलग किस्म का खादिम हूँ, लेट खिदमत करता हूँ। जवाब देने में डैन का कोई मुकाबला नहीं था। तुमने ब्लैक कलर क्यों लिया? डैन ने सवाल किया था। क्योंकि मुझे ब्लैक कलर पसंद है। जवाब पर उसने सर हिला दिया। तुम्हारा डिनर सूट भी तो ब्लैक है, तुमने क्यों लिया? क्योंकि तुमने लिया, इसीलिए तो तुम्हारे बाद अपना ड्रेस लिया। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वजह बताई थी। नूरे ने एक लम्हे उसके गालों में पड़े डिम्पल को देखा, फिर सर नफ़ी मिल लाए उससे चंद कदम आगे चलने लगे। वजह चेहरे पर उभरती मुस्कुराहट छुपाना थी। आधे दिन की ख्वारी के बाद मिला आखिर माहिदौरा को अपने लिए ड्रेस पसंद आ चुका था, जिसे फ़ाइनल करने के बाद वो ऑल्टरिंग के लिए दे आए थे। रायत का थोम और कोफिया ख़ास तौर पर कतर से आने वाला था। उसकी होने वाली बीवी की फरमाइश थी, फिर पूरी कैसी ना होती। शाम के साए गहरे हो चुके थे। वो दोनों इस वक्त एक कैफ़े के रूफ टॉप पर बैठे थे। शाम की हल्की और ठंडी हवा माहौल को मज़ीद खुशगवार बना रही थी। हवा से बार बार चेहरे पर आए बालों को हटाए माहिदौरा ने ढीले जूड़े में बांध दिए। वो उसके सामने बैठा बगौर उसे देख रहा था। मुझे अपना ड्रेस बहुत पसंद आया, अब इंतज़ार नहीं हो रहा मैं कब उसे पहनूंगी। बहुत देर लगाती हो शॉपिंग करने में यार, मुझे मुस्तकबिल की टेंशन लग गई है। उसकी बात पर माहिदौरा को हंसी आई थी। आमतौर पर बिल्कुल देर नहीं करती, लेकिन यहाँ ड्रेस मेरे निकाह का था, सोच समझ कर लेना था ना। बगैर कोई जवाब दिए सर झुकाए मुस्कुरा दिया। तुम किस किस को इनवाइट कर रहे हो? मेरा मतलब दोस्तों में। ज़्यादा नहीं, इज़ाबेला, फ्लोरा और लियाना को। माहिदौरा ने सरसबात में हिलाया था। मैं रिया और आमना को इनवाइट कर रही हूँ। ज़की पाकिस्तान में, वो सेमेस्टर शुरू होने से कुछ दिन पहले ही आएगा। क्या तुम्हारे दोस्त जानते हैं, मतलब हमारे बारे में? खुद तो कभी नहीं बताया, लेकिन उन्हें यकीन था कि हमारे दरमियान कुछ है। जवाब देती वो मुस्कुरा दी। मैंने इज़ाबेला को बताया कुछ दिन पहले। तुम्हें प्रपोज़ करने के बाद मैंने उसे ही निकाह के बारे में बताया था। उसे हैरानगी हुई। ज़्यादा नहीं, वो जानती थी पहले से, बिल्कुल जैसे तुम्हारे दोस्त जानते थे। वो नाराज़ नहीं हुई? सवाल पर राइड ने कंधे उचकाए। हाँ, इस बात पर कि मैंने उससे इतना कुछ छुपाया, लेकिन वो खुश भी थी। मुझे हमेशा से लगता था कि इज़ाबेला तुम्हें पसंद करती है, शायद इसीलिए वो मुझे इतना पसंद नहीं करती। ऐसी बात नहीं है, वो किंडरगार्टन से मेरे साथ थी। जब तुमसे दोस्ती हुई तो उसे लगा कि वो तुम्हारी वजह से मेरे और डैन से दूर हो जाएगी। थोड़ी जज्बाती है, लेकिन अच्छी लड़की है। माहिदौरा ने सर हिला दिया। वो समझ सकती थी। खैर, वो आजकल मसरूफ़ है किसी पुलिस ऑफिसर के साथ, वो बताते हुए हंसा था। माहिदौरा को हैरत हुई। पुलिस ऑफिसर? मतलब वो किसी ऑफिसर को डेट कर रही है? राइड ने सरसबात में हिला दिया। उसकी पसंद बहुत मुश्किल है। मुझे हैरत है उसे कोई पुलिस ऑफिसर कैसे पसंद आ गया। हो सकता है वो उसके लिए बेहतर हो, इज़ाबेला उसके साथ खुश हो। बिल्कुल, यही हो सकता है। वेटर उनकी कॉफ़ी रखकर वापस मुड़ गया। माहिदौरा ने मग उठाए, एक घूंट भरा, फिर कुछ सोचकर राइड की जानिब देखा। जिस दिन मैं इंक एंड पेपर में इंटरव्यू के लिए गई थी, वहाँ लिफ्ट में मेरे साथ कोई खड़ा था। राइड ने नासमझी से उसे देखा। कौन खड़ा था? मेरा मतलब वो कोई गौहर्स में से था, क्योंकि जब वो लिफ्ट से निकला तो किसी ने उसे मिस्टर गौहर कहकर पुकारा था। गौहर्स में अब्दुल हई गौहर हैं, इंक एंड पेपर के CEO। उसके बाद उनका पोता है। वो रुका।
اس کا نام مجھے یاد نہیں، وہ زیادہ تر پاکستان میں ہوتا ہے، اس کے ڈیڈ کی کمپنی ہے وہاں۔ تفصیلی جواب پر ماہدورہ نے سر ہلا دیا۔ ہینڈسم تھا۔ آواز آہستہ رکھے وہ شریر لہجے میں بولی۔ راہید نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا، جس پر وہ سر گرائے کھل کر ہنسی۔ دا سلطانز، سینٹرل لندن۔ آج کی صبح حسین تھی، یا شاید ان سب کو لگ رہی تھی۔ نکاح کی رسم صبح سویرے ہی قریبی مسجد میں ادا ہو چکی تھی۔ رسم میں محض گھر کے افراد شامل تھے اور ڈین ان سب میں پیش تھا۔ ماہدورہ کی خواہش کے مطابق وہ نکاح سے پہلے ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے تھے، اور اب کئی گھنٹوں کے بعد راحت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو تھا۔ دا سلطانز کا وسیع و عریض لان خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سجاوٹ کی تھیم ہلکے کریم کلر کی رکھی گئی تھی۔ لان کے وسط میں ایک اسپاٹ دلہن اور دولہا کے لیے سجایا گیا تھا، جس پر راحت اور ماہدورہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ سب خوبصورت تھا، اور سب سے خوبصورت ان کی کھلکھلاتی مسکراہٹیں تھیں۔ اپنی جگہ پر سیدھا کھڑے، اسے دونوں ہاتھ باہم ملا رکھے تھے۔ سفید رنگ کی تھوک کے ساتھ سفید اور سیاہ دھاریوں والا کوفیہ پہن رکھا تھا، جس کا ایک سرا پیچھے کی جانب گرا رکھا تھا۔ وہ واقعی آج عربی سلطان لگ رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں انوکھی چمک تھی، جیسے بارش کے بعد تر و تازہ سورج بادلوں سے نکل کر سمندر کے پانی پر پڑ رہا ہو۔ لیکن آنکھیں بے تاب تھیں، انتظار میں تھی، نظریں ایک ہی جگہ پر ٹکی تھی، جہاں سے اس کی دلہن آنے والی تھی۔ کوئی قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ راحت نے گردن موڑے ساتھ کھڑے ڈین کو دیکھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں لش پش ڈین آج صرف 32 دکھا رہا تھا۔ میرا بچہ دلہا بنا ہے، دیکھ کر ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مصنوعی آنسو پوچھتے راحت نے سر نفی میں ہلایا۔ ڈین نے اسے کندھوں سے تھامے اپنے سامنے کیا۔ میری دعا ہے تمہاری یہ مسکراہٹ ہمیشہ قائم رہے، تمہاری آنکھوں کی چمک کبھی کم نہ پڑے راحت۔ خدا میرے حصے کی خوشیاں بھی تمہیں دے دے۔ اس مرتبہ وہ واقعی ایموشنل لگ رہا تھا۔ راحت مسکرایا تھا، پھر آگے بڑھتے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ صرف دوست نہیں تھے، وہ بھائی تھا، دکھ سکھ کا ساتھی تھا، آنسو پوچھ کر ہنسانے والا یار تھا۔ وہ راحت کا ڈین تھا۔ تمہاری دلہن آنے والی ہے، ڈین کے بتانے پر راحت فوراً پیچھے ہٹا، پھر سیدھا ہوئے کھڑا ہو گیا۔ سب مہمانوں کی نظر بھی اب ایک جگہ پر لگی تھی، پردے پیچھے ہٹے تھے، اور پھر اس کا پہلا قدم لان میں داخل ہوا۔ راحت نے اپنی سانسیں تھام لی۔ سرخ رنگ کے غرارے اور کرتے میں وہ دیسی اپسرا لگ رہی تھی۔ ماتھے پر ٹیکا، کانوں میں جھمکے اور گلے میں ہار، سر پر ٹکا دوپٹہ پیچھے کی جانب چھوڑ رکھا تھا۔ کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ وہ اپنے نام جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ ہولے ہولے قدم اٹھاتی ماہدورہ نے نظریں اٹھائے، بالکل سامنے کھڑے راحت کو دیکھا۔ لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ ابھری تھی، اور راحت کو لگا تھا وہ سب ہار گیا۔ وہ آج اسی وقت سامنے سے آتی اپنی دلہن پر اپنا آپ ہار گیا۔ سانسوں کی رفتار اور دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ چکی تھی۔ گزرے ماہ و سال آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے، ان کا بچپن، ان کی جوانی، پیار، محبت، نفرت، فاصلے، سب کچھ آنکھوں میں چبھن سی ہونے لگی۔ آنکھوں کے کنارے تر ہونے، ہاتھ اٹھائے، آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے تھے۔ ماہدورہ اس کے نزدیک پہنچ کر اس کے عین سامنے کھڑی ہو گئی۔ سر اٹھائے اپنے عربی شہزادے کو دیکھا۔ نیلی اور بھوری آنکھیں، سورج کی کرنوں میں چمکتا سمندر کا پانی، اور سونے جیسی چمکتی ساحل کی ریت۔ چوڑیوں والے ہاتھ اٹھائے ماہدورہ نے راحت کے چہرے پر رکھے، پھر انگوٹھوں کے پوروں سے اس کی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ احبک، آئی لو یو۔ راحت نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا دی۔ انا احبک اکثر من عیشی، آئی لو یو مور دین اینی تھنگ۔ پھر اس کے ہاتھ تھامے، دونوں ہتھیلیوں کو باری باری چوما، پھر نیچے جھکتے اس کے ماتھے کو چوما، بازو اس کے گرد باندھے، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ سکون، دنیا بھر کا سکون۔ لقد حصلت علی القمر خاص بھی، میں نے اپنا چاند حاصل کر لیا۔ حصار میں رکھے راحت نے سرگوشی کی تھی۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی ماہدورہ مسکرا دی۔ اگلے ہی لمحے پورے لان میں تالیوں اور مبارکباد کا شور گونجا تھا۔ راحت نے بازو اس کے گرد سے ہٹائے، پھر اس کا ہاتھ تھامے لان میں موجود لوگوں کی جانب مڑا۔ سب مسکرا رہے تھے، سب خوش تھے، سب کے دل ان کے لیے دعا گو تھے۔ راحت بھائی، ریم کی آواز پر راحت اس کی جانب مڑا، جو فینسی سے ٹرے تھامے کھڑی تھی، جس پر محمل کی ڈبیا پڑی تھی۔ راحت اسے دیکھ کر مسکرا دیا، پھر ہاتھ بڑھا کر باکس تھام کر ماہدورہ کی جانب مڑا، باکس کھول کر اس کے سامنے کیا۔
اس میں چمکتی رنگ دیکھ کر ماہی دورہ نے آنکھیں کھولے رائد کو دیکھا۔ رنگ باکس سے نکال کر رائد نے باکس واپس ٹرے میں رکھا، پھر ماہی دورہ کا ہاتھ تھامے اپنے سامنے لایا جہاں پہلے سے آدھے چاند والی انگوٹھی تھی۔ ایک نظر ماہی دورہ کو دیکھا، پھر نرمی سے اسی انگلی میں نئی رنگ بھی ڈال دی۔ وہ ہیرا 2 رنگ کا تھا، ایک طرف سے نیلا اور دوسری طرف سے بھورا۔ وہ ان دونوں کی آنکھوں کے رنگ جیسا ہیرا تھا، وہ ہمیشہ حیران کرتا تھا۔ ماہی دورہ نے آنکھوں میں چمک لی، اپنی انگلی میں سجی دونوں ہیروں کو دیکھا، ایک چاند اور ایک ان کی آنکھیں۔ بہت خوبصورت، تم سب سے خوبصورت۔ اس کے جواب پر وہ ہلکا سا مسکرا دی، گالوں کی لالی واضح ہوئی تھی۔ وہ کھل کر ہنس تو بالآخر رائد سلطان کو اس کا چاند مل ہی گیا تھا۔ یہ بول سچ ہو گیا کہ ماہی دورہ صرف رائد سلطان کی ہے۔ بھائی تو رو کیوں رہا تھا ماہی دورہ کو دیکھ کر؟ ڈین کے سوال پر رائد نے آنکھیں چوٹی کے اسے دیکھا۔ خوشی کے آنسو تھے۔ ہیں؟ خوشی کے آنسو؟ پھر غم کی ہنسی کون سی ہوتی ہے؟ ڈین بھی عجیب، اس کی باتیں اس سے بھی عجیب۔ اس کو محبت اور خلوص کہتے ہیں، تم کیا جانو ہر وقت بتیسی نکالنے والے۔ نورے کی آواز قریبی سے آئی تھی۔ ڈین نے سر گرائے، کہکہا لگایا، پھر ذرا سا گردن گھمائی۔ سیاہ لانگ میکسی میں ملبوس، اپنی جنجر بال آزاد کر رکھے تھے۔ وہ کم ہی تیار ہوتی تھی، لیکن جب ہوتی تھی تو ڈین کے دل پر وار ہوتے تھے۔ نورے، میری پیاری نورے، آج مار بھی ڈالو تو آگے سے مسکراتا ہی ملوں گا۔ ہاتھ دل پر رکھے بولا گیا۔ نورے نے آنکھیں نکالے، اشارہ ارد گرد کے لوگوں کی جانب کروانا چاہا۔ میرا بھائی بھی پاس کھڑا ہے، جاہل انسان۔ برادر ان لا ہے اپنا، خیر ہے۔ نورے نے ہاتھ بڑھائے، اس کے کمر پر مکہ رسید کیا تھا۔ حشر کر دوں گی، اب بکواس نہیں کرنی۔ واللہ غصے میں تو اور بھی حسین لگتی ہو۔ وہ ڈھیٹ تھا۔ نورے اس کی طرف سے ہٹتی مہمانوں کے ساتھ مصروف سے وہاں کی جانب بڑھ گئے۔ تم اس ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی ہو ماہی۔ وہ اس کے دوپٹے کے کونے کو تھامے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ شکریہ ہان، تم بھی ہینڈسم لگ رہے ہو۔ لائٹ براؤن ڈنر سوٹ میں وہ سوبر سا لگ رہا تھا۔ ڈیڈی کی کال آئی تھی، وہ تم سے بات کرنا چاہتے تھے۔ ہاتھ کی بات پر ماہی دورہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ماما نے ان کو انوائٹ کیا تو تھا، بقول ان کے وہ ہمارے باپ ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ واپس جرمنی چلے گئے ہیں۔ ماہی دورہ نے ہاتھ جھلایا تھا۔ ہاں بھائی، آج ہم سب بہت خوش ہیں۔ ان کا ذکر کر کے اپنے آپ کو اداسی یا تکلیف نہیں دیتے۔ دوپٹے کا کونا تھامے ہاتھ کے ہاتھ کو پکڑ کر ہلکا سا دبایا تھا۔ جواباً ہاتھ نے سر اس بات میں لا دیا، پھر دوپٹے کا کونا واپس چھوڑ دیا۔ فون کی بیل پر اس نے موبائل کوٹ کی جیب سے نکال کر دیکھا، پھر ماہی دورہ کی جانب دیکھا۔ رومان کا فون ہے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ ہاتھ کے وہاں سے ہٹنے کے بعد ماہی دورہ نے گردن گھمائی، 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے رائد کو دیکھا، پھر سر جھکا کر اس کے ہاتھ میں بند اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ جب سے یہاں آ کر کھڑی ہوئی تھی رائد نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ تمہاری دوستیں آئی ہیں ماں۔ نورے کے بلند و بالا اعلان پر ماہی دورہ نے ریا اور آمنہ کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ نورے واپس مہمانوں کی طرف مڑ چکی تھی، جبکہ ان دونوں کو دیکھتی ماہی دورہ کھل کر مسکرائی تھی۔ نکاح مبارک ہو لڑکی، دل تو کر رہا ہے 2 پنچ لگاؤں ہمیں اتنی لیٹ بتانے پر، لیکن ایک تو موقع نہیں ٹھیک، دوسرا تمہارے شوہر نے ہمیں فنکشن سے نکلوا دینا ہے۔ ریا بنا بریک کے شروع ہو چکی تھی، پھر دونوں نے ایک ساتھ اسے زور سے گلے لگایا تھا۔ مجھے خود کچھ دن پہلے پتہ چلا کہ میرا نکاح ہونے والا ہے، اس لیے تم سب کے ساتھ میرا ناراض ہونا بھی جائز ہے۔ آمنہ، میں کیا کہتی تھی، یہ سلطان ہماری لڑکی کو بہت غور سے دیکھتا ہے، دیکھو بیوی بنا لیا۔ اور تو اور یہ ہائی اسکول سویٹ ہارٹس بھی رہ چکے ہیں، ہم نے کہاں بال سفید کیے ریا۔ وہ مصنوعی انداز میں اب وہ دعائیاں دے رہی تھی۔ جونیئر اسکول ایکچولی۔ ماہی دورہ کے بولنے سے پہلے رائد نے ان کی غلطی ٹھیک کی تھی۔ اگر چھپے رستموں کا ایوارڈ ہوتا تو تم دونوں کو دیا جاتا، آمنہ بولی تھی۔ ایسے موقعوں پر دعائیں دیتے ہیں، عورتوں کی طرح گلے شکوے کھول کر نہیں بیٹھ جاتے۔ ڈین نے بھی حصہ لیا تھا۔ تم ہر جگہ پہنچ جایا کرو اپنی غیر ضروری رائے لے کر، آمنہ نے ناک چڑھایا تھا۔ ماہی دورہ ہنس دی، جبکہ رائد نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ میری تو صرف رائے غیر ضروری ہے، تم تو سرے سے ہی غیر ضروری ہو۔ وہ پیچھے رہنے والا نہیں تھا۔ آمنہ نے محض آنکھیں گھمائی تھی۔
तुम सब वो कोने में जाकर लड़ो, हमारे इस टाइम को ख़राब मत करो। राहिद उन सब को देखते बोला था। तू मेरे साथ है या इनके साथ? डैन ने सवाल किया था। मैं माहिदौरा के साथ हूँ। बस कुछ घंटों ही में बदल गया। तेरी शादी होगी तब पूछूंगा तुझसे। मैं तुम सबको मुंह भी नहीं लगाऊंगा उस दिन। डैन के जवाब पर उन सब ने मुंह खोले उसे देखा, फिर सन्नफी में हिला। रिया और आमना माहिदौरा से बातों में लग चुकी थी, जबकि राइड वहाँ खड़ा फिर से डैन की इधर उधर की बातें सुनने पर मजबूर हो चुका था। मैंने देर तो नहीं कर दी? मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी, मैं कैब से आई हूँ और वो भी ट्रैफिक में फंस गई, सारा मूड ख़राब कर दिया। इज़ाबेला ने आते ही अपने मसाइल झाड़े थे। सबको अपनी जानी मतवज्जा देखकर वो खिसियानी हंस दी। फिर राइड और माहिदौरा दोनों के गेट बाजू बांधे, उन्हें गले लगाया। तुम दोनों को शादी बहुत मुबारक। मैं नाराज़ हूँ, लेकिन इट्स ओके, आज के दिन नज़रअंदाज कर देती हूँ। पीछे हटते उसने दोनों को मुस्कुराते हुए देखा। माहिदौरा हैरत से उसे देख रही थी। वो आज शायद पहली मर्तबा उससे हंसकर मिली थी। तुम कितनी प्यारी लग रही हो इस कलर और ड्रेस में। वो अब उसकी तारीफ़ कर रही थी। माहिदौरा सर हिलाए मुस्कुरा दी। तुम्हें मैं नज़र नहीं आ रहा? राइड के बोलने पर वो उसकी तरफ मुड़ी। तुम भी अच्छे लग रहे हो, लेकिन माहिदौरा के नंबर ज़्यादा हैं, वो खिलखिलाकर बता रही थी। माहिदौरा भी हंस दी। इज़ाबेला, यह हाथ है मेरा भाई और ये रुमान। माहिदौरा के नाम लेने से पहले वो उसका नाम लेती हल्का सा चीख रही थी। रुमान उसको देखता सर गिराए हंस दिया। हेलो मिस हैरिस। वो अपनी जगह से हटता उसके नज़दीक खड़ा हुआ था, फिर इज़ाबेला के कंधे पर बाजू फैलाए सबके हैरान चेहरों की जानिब देखा। माई गर्लफ्रेंड इज़ाबेला हैरिस। होली शिट, तुम दोनों को किसने बुलवाया? ये डैन था। आप इन सबको कैसे जानते हैं? इज़ाबेला ने रुमान से पूछा था। मैं हाथ का दोस्त हूँ, बल्कि अब इन सबको भी काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, और तुम यकीनन इनकी कॉलेज फ्रेंड हो। नजर उसकी जानिब झुकाए वो बोल रहा था। बिल्कुल, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। तुम्हें यही ऑफिसर मिला था? राइड की हल्की सी सरगोशी सबने सुनी थी। रुमान ने आंखें चोटी के उसे देखा। शट अप राइड, यह ऑफिसर बहुत हैंडसम है। आखिरी बात सरगोशी में कही थी। ब्यूटीफुल। रुमान की बात पर इज़ाबेला खिलखिला, फिर बाजू रुमान के बाजू में डाल लिया। राइड ने आंखें घुमाई थी, जबकि डैन अभी तक हैरत का शिकार था। इज़ाबेला, ज़रा साइड पर आना। डैन के कहने पर इज़ाबेला रुमान की जानिब सर हिलाए डैन और राइड की तरफ बढ़ी। इज़ाबेला के जाने के बाद रुमान ने सर घुमाए अपने साथ आकर खड़े हाथ को देखा, जो मशकूक नज़रों से उसे देख रहा था। ऐसे तो मत देखो। तुम शादी कर रहे हो? हाथ के सवाल पर उसने नासमझी से उसे देखा। मुझे तुमसे पता चल रहा है। तुमने खुद बोला था अगली जो भी होगी उससे शादी करोगे। रुमान अपनी कही बात याद करता हंस दिया, फिर डैन और राइड के दरमियान खड़ी इज़ाबेला को देखा। यकीनन वो उसे उस ऑफिसर से वार्न कर रहे थे। शायद कर भी लूँ, अभी शादी तक बात नहीं पहुँची। शायद। रुमान ने एक नज़र हाथ को देखा, फिर वापस इज़ाबेला को। हरे रंग के सिल्क गाउन और उसके सुनहरे बाल, और फिर बात बात पर नाक चढ़ा लेने वाली आदत। रुमान हल्का सा मुस्कुरा दिया। यकीनन, यह एक लफ्ज़ी जवाब था। हाथ भी सर नफ़ी में हिलाए हंस दिया। मैं जानता था जिस अंदाज से तुम उसे देख रहे थे, ये कोई आम नज़रें नहीं थी। मुझे छोड़ो, तुम्हारी रीम नज़र नहीं आई? रीम के नाम पर हाथ ने गहरी सांस, फिर गर्दन घुमाए मेन टेबल की जानिब देखा, जहाँ वो मेहमानों से अलग एक कुर्सी पर बैठी थी। नज़रें पूरे लॉन में चलते फिरते लोगों पर थी। वो कंफर्टेबल नहीं है इतने लोगों में। ओह, समझ सकता हूँ। खैर, तुम उसको कंपनी दे सकते हो, मेरा नहीं ख्याल वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल ना हो। उसकी बात पर हाथ ने खामोश बैठी रीम को देखा, फिर सरहज बात में हिला दिया। लॉन में हर सू गहमा गहमी थी। लोग इधर उधर बिखरे थे। कोई खुश गप्पियों में मसरूफ़ था, तो कोई खाने पीने और कोई अपने साथी के साथ रक्स करने में। सब अच्छा लग रहा था। वो कब से बैठी उन्हें देख रही थी। उसके भाई का निकाह था। यकीनन वो खुश थी, लेकिन वो उन सब की तरह खिलखिला क्यों नहीं रही थी? वो मेहमानों से हंसकर मिल क्यों नहीं रही थी? उसे भूख भी नहीं लग रही थी, ना ही उसे मौसीकी अच्छी लग रही थी, बल्कि उसे अपने सामने पड़े फूलों का गुलदस्ता भी बेरंग सा लग रहा था। रीम,
اپنے نام کی پکار پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا، چہرے پر فوراً مسکراہٹ سجائی تھی۔ رائد اس کے ساتھ خالی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں کب سے انتظار کر رہا تھا، تم ہمارے پاس نہیں آئی؟ مجھے یہ ہیلز تنگ کر رہی تھی، اس لیے یہاں بیٹھ گئی۔ ویسے بھی تم اپنے دوستوں کے ساتھ تھے۔ بہانہ تراشا گیا تھا۔ رائد سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تمہارے بھی دوست ہیں، اور ہیلز تنگ کر رہی ہیں تو اتار دو انہیں، پھر کمفرٹیبل ہو جاؤ گی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، میرے لیے آج کا دن بہت خاص ہے، اور میرے خاص دن میں اگر میری بہن اداس ہوگی تو میں خوش کیسے ہو سکتا ہوں؟ ریم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر رکھے دبایا۔ میں اداس کیوں ہوں گی رائد؟ میں بہت خوش ہوں، تمہارے لیے اور ماہ دوراں کے لیے بھی۔ رائد نے سر جذبات میں ہلایا، پھر اس کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ میرے ساتھ چلو پھر، یہاں اکیلی بیٹھی مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ مسکرا دی، پھر رائد کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ کم از کم وہ اپنے بھائی کو اداس نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں ڈان اور نورے کا سین پتہ ہے؟ رائد کی بات پر ریم نے ایک طرف کھڑے ڈان اور نورے کو دیکھا، جو یقیناً جھگڑنے میں مصروف تھے۔ جھگڑ محض نورے رہی تھی، ڈان تو خالص ڈھیٹ بنا کھڑا ہنس رہا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن ذرا شدت پسند ہے، لڑتے رہتے ہیں بس۔ وہ کھل کر ہنسی تھی۔ فاصلے پر کھڑے احاد نے ہنسی پر اس کی جانب دیکھا۔ وہ محض ایک اسی کو تو دیکھ رہا تھا، حسرت سے قریب نہیں جاتا تھا، جانے اسے اچھا لگے یا نہیں۔ اپنے ساتھ کھڑے مہمان سے معذرت کرتا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا، ان دونوں کی طرف آیا۔ اپنے سامنے کھڑے ہاتھ کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، پھر رائد کی جانب دیکھا۔ جواباً رائد اس کا تھاما ہاتھ نرمی سے دبائے وہاں سے ہٹ گیا۔ کیا میں تمہارے پورٹریٹس لے سکتا ہوں؟ سوال پر ریم نے حیرانگی سے اسے دیکھا، پھر سر ازوات میں ہلا دیا۔ کیمرہ پاس نہیں اس وقت، موبائل سے کام چلا لیتا ہوں۔ کوٹ کی جیب سے موبائل نکالے، وہ ذرا سا پیچھے ہوا، پھر کیمرہ کھولے اس کی تصویریں لینے لگا۔ مزہ نہیں آ رہا؟ کچھ لمحے بعد وہ منہ بنائے بولا تھا۔ ریم نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ تم کہنا چاہتے ہو میری پکچرز اچھی نہیں آ رہی؟ نہیں، جب تک تم مجھے اپنی مسکراہٹ نہیں دو گے تب تک اچھی نہیں آئیں گی۔ اس کی بات پر ریم نے سر نفی میں ہلایا۔ کئی سال پہلے کے مناظر ذہن میں ابھرے تھے۔ پھر وہ ہاتھ کو دیکھ کر مسکرا دی۔ یہ ہوئی نا بات؟ وہ پرجوش لہجے میں بولا تھا، پھر چلتا اس کے نزدیک کھڑا ہوا، موبائل اس کے سامنے کیا تھا۔ اچھے فوٹوگرافر ہو، وہ تصویر دیکھ کر بولی تھی۔ ہاتھ مسکرا دیا۔ اور تمہاری مسکراہٹ سب سے اچھی ہے۔ وہ خاموش رہی، محض موبائل کی اسکرین کو دیکھتی مسکرا دی۔ میں کیمرے جا رہا ہوں، ایک آرٹ گیلری میں حصہ لیا ہے اور اس کے لیے بہت کام کرنا ہے۔ وہ چپ ہو گیا اور ساتھ میں ریم کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ ہمیشہ کے لیے؟ احساسات پر قابو رکھتے مختصر سا سوال کیا تھا۔ نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، کچھ عرصے کے لیے۔ ریم نے سر ازوات میں ہلا دیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں سائیکالوجی میں ایڈمیشن لینے والی ہوں۔ ہاتھ کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے واہ ہوئی۔ تم میڈیکل میں جا رہی ہو؟ میں نے فیصلہ کیا ہے، سب سے پہلے تمہیں بتا رہی ہوں۔ جواباً وہ ہنسا تھا۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، تم ایک ذہین لڑکی ہو، تم سب کچھ کر سکتی ہو۔ وہ حقیقتاً خوش ہوا تھا، وہ زندگی میں آگے بڑھنے والی تھی۔ انتظار کرو گی میرا؟ ایک نظر اسے دیکھ کر ریم سر ازوات میں ہلائے کھل کر مسکرا دی۔ ہمیشہ کروں گی۔ 1.5 سال بعد ان سب کی گریجویشن کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ رائد آفیشلی طور پر دا سلطانز جوائن کر چکا تھا۔ اس نے ریگولر کی بجائے کیمبرج یونیورسٹی سے آن لائن MBA کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر جس راستے پر رائد چلے وہاں ڈان نہ چلے تو پھر وہ ڈان کیسے ہوا؟ اس نے بھی آغا فرم جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ کنگز کالج لندن میں ہی دوبارہ ایڈمیشن لیا تھا۔ ہاتھ اپنی آرٹ گیلری کی تیاریوں میں مصروف تھا، جس میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ ان 18 مہینوں میں وہ چند مرتبہ ہی پارک لین آیا تھا۔ آخری مرتبہ وہ ماہ دوراں کی گریجویشن پر آیا تھا۔ ریم سے بھی اس کی ملاقات چند ہی مرتبہ ہوئی تھی، لیکن وہ مسلسل رابطے میں تھے۔ وہ اسے اس کے پسندیدہ پھول بھجوانا نہیں بھولتا۔ پرانی روایت پھر سے برقرار تھی۔ ریم کا سائیکالوجی میں دوسرا سال شروع ہو چکا تھا۔ اس نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس پر قائم رہی تھی۔ جس فیز سے وہ گزری تھی وہ دوسروں کی تکلیف کو اچھے سے محسوس کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ہیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نورے کی وکالت کا تیسرا سال بھی شروع ہو چکا تھا۔
وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کر رہی تھی اور بلا شبہ وہ آنے والے وقت میں ایک بہترین وکیل بننے والی تھی۔ ہاں لیکن ڈین کا پروپوزل اس نے ابھی تک لٹکا رکھا تھا، بالکل جیسے وکیلوں کے کیس لمبے عرصے تک لٹکے رہتے ہیں۔ برف باری کا موسم پھر سے آن پہنچا تھا۔ برف باری کا راج تھا، جب جی میں آتا تھا شروع ہو جاتی تھی۔ تیسرے فلور کے آفس میں موجود وہ لیپ ٹاپ میں سر دیے بیٹھا تھا، لمحے بھر کو رکا، گردن موڑ کر دیوار گیر شیشے کی کھڑکی کی جانب دیکھا۔ شام کے سائے گہرے ہونے کے ساتھ ساتھ برف باری بھی آن پہنچی تھی۔ توجہ واپس لیپ ٹاپ کی جانب کر لی۔ وہ جونیئر تھا لیکن بہت جلدی سب کچھ سیکھ رہا تھا۔ کچھ جینس کا بھی اثر تھا، مزید کچھ وقت سرکھا۔ گلاس ڈور پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سر اٹھائے رائٹ نے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے سنجیدگی، تھکاوٹ، بیزاری سب پس منظر ہو گئی۔ چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ لانگ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ دروازے کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر چند قدم اٹھائے آفس کے وسط میں کھڑی ہو گئی۔ رائد اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا، نزدیک پہنچ کر ہاتھ اس کی سر کی پشت پر رکھے، اس کی پیشانی کو چوما، پھر اس کا سر اپنے سینے سے لگائے، بازوؤں کے حصار اس کے گرد باندھا تھا۔ مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ اب وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ میں خود آنا چاہتی تھی۔ ماہ دورہ نے بھی بازو اس کے گرد پھیلائے تھے۔ رائد ایک سیکنڈ کے لیے حصار تنگ کرنے کے بعد ذرا سا پیچھے ہٹا۔ اب ماہ دورہ کا چہرہ سامنے تھا۔ باہر برف باری ہو رہی ہے؟ میرے ہسبینڈ نے مجھے گاڑی دی ہوئی ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ جواباً رائد بھی مسکرا دیا۔ کیسا رہا دن؟ بلکہ یہ بتاؤ کہ کھانا کھایا تم نے؟ دن کا بعد میں بتاؤں گی۔ اور ہاں، کھانا کھایا تھا میں نے۔ گڈ۔ اور دن؟ ایک بہت زیادہ اچھی خبر ہے۔ رائد نے ناسمجھی سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ ہم شادی کرنے والے ہیں؟ اس کی بات پر ماہ دورہ ہنسی تھی، پھر ہلکا سا تھپڑ اس کے بازو پر رسید کیا۔ شادی بھی کر لیں گے، لیکن اس وقت میرے پاس بہت اچھی خبر ہے۔ بتا دو پھر خود۔ چل لمحے وہ خاموش رہی۔ میرا آکسفورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، ہلکا سا چیخ کر بتایا گیا۔ رائد نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا، پھر بازو اس کی کمر میں ڈالے، زمین سے تھوڑا اوپر کے اسے گول گول گھمایا تھا۔ وہ کہا لگائے ہنسی تھی۔ مجھے پتا تھا تم کر لو گی۔ میں نے ٹیسٹ پاس کر لیا، میں اسکالرشپ پر جا رہی ہوں۔ خوشی سے اس کے گال سرخ ہو چکے تھے۔ رائد نے اسے تھامی زور سے خود میں بھینچا تھا۔ ماہ دورہ، میں بہت خوش ہوں۔ تمہاری ہر کامیابی مجھے اپنی کامیابی لگتی ہے۔ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق ہے کیا؟ وہ اس کے جواب پر سر نفی میں ہلائے مسکرا دیا۔ اسی خوشی میں تم مجھے فینسی سا ڈنر کروا رہے ہو، وہ اترا کر بول رہی تھی۔ رائد نے سر خم کر دیا۔ شیور میم۔ کرسی سے اپنا کوٹ تھام کر وہ واپس اس کی جانب آیا، پھر اپنا بازو اس کے سامنے کیا۔ ماہ دورہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر بڑھے ہوئے بازو کو تھام کر وہ کھلکھلائی تھی۔ شیشے سے باہر برف باری میں ابھی کچھ تیزی آئی تھی، لیکن منظر برا نہیں لگ رہا تھا۔ اور پھر لندن کی برف باری تو ویسے بھی ان کی پسندیدہ تھی۔ کیک اینڈ کوکیز، پارک لین، لندن۔ چند مہینوں میں جہاں بہت سی نئی باتیں ہوئی تھیں، وہیں سیماب نے اپنے کیفے کی بنیاد بھی رکھی تھی، جو اب کافی حد تک کامیاب جا رہا تھا۔ کیفے کا نام ماہ دورہ کا منتخب کیا ہوا تھا۔ بیکنگ کے شوق سے وہ آج اپنا کیفے چلانے لگی تھی، اور اس سب میں اس کے تینوں بچوں کا بھی کردار تھا۔ فریش کوکیز اوون سے نکال کر اس نے شیلف پر رکھی، پھر کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی نئی پارٹ ٹائم ٹرینی کو دیکھا، جو کیک پر آئسنگ کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھی۔ چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آئسنگ کو زیادہ دبا کر مت پکڑو، ورنہ یہ پھٹ جائے گا اور کیک خراب ہو جائے گا اور تمہارا منہ بن جائے گا۔ سیماب کی آواز پر ریم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے ہنس دی۔ میں آلریڈی بہت سی کیک خراب کر چکی ہوں، لیکن میری آئسنگ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ میرا ہاتھ کانپنے لگتا ہے اس ٹائم پر۔ منہ بن رہا تھا۔ سیماب پھر سے مسکرا دی۔ کوشش کرتی رہو اور کیک کی فکر مت کرو، مجھے سخت آرڈرز ہیں تمہیں ٹریننگ دینے کے۔ ریم نے چند لمحے ناسمجھی سے سیماب کو دیکھا، پھر یاد آنے پر کھل کر ہنس دی۔ ہاتھ نے بولا تھا جب وہ اگلی مرتبہ آئے گا تو میرے کیک پرفیکٹ ہونے چاہیے، لیکن میرا خیال ہے اسے مایوسی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ اب وہ کون کو واپس تھامے کیک پر جھکی تھی۔ اسے پرفیکٹ کیک نہیں چاہیے، دراصل وہ تمہیں اس پرفیکٹ کیک کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ سیماب کی بات پر ریم آئسنگ کرتے رکی، پھر سیماب کو دیکھا۔ آنٹی، آپ جانتی ہیں آپ کا بیٹا بہت اچھا انسان ہے، وہ بے ضرر ہے، جیسے اس میں اتنی سی خود غرضی نہ ہو۔ وہ بس اپنے لوگوں کو خوش دیکھ کر ہی خوش ہو جاتا ہے۔
जानती हूँ, वो बचपन से ही ऐसा है, बल्कि हाथ और माही दौरा दोनों एक जैसे हैं, दोनों की आदत भी मिलती है। वो अब केक के लिए मिक्सचर तैयार कर रही थी, साथ ही मुस्कुराते हुए उसे बता भी रही थी। और नूरे? सवाल पर सिमाब हंसी थी। नूरे? वो तो सबसे ही अलग है, लिहाज नाम का भी नहीं है उसमें, मुंह पर ही बात कर देती है, लेकिन नर्म दिल भी बहुत है। रीम भी हल्का सा हंस दी। ट्रेनिंग से ज़्यादा उसे ये कुछ वक्त सिमाब के साथ गुजारना अच्छा लगता था। छोटी छोटी बातों में वो कई काम भी निपटा लेती थी। किचन में आते हुए नूरे को बाहर बैठा देखा था। हाँ, जब कभी वक्त मिल जाए तो यहाँ बैठकर काम कर लेती है। अच्छा है ना, ये बहुत पुरसुकून जगह है। मैं जब साइकोलॉजिस्ट बन जाऊँगी फिर अपने सेशंस यहाँ लिया करूँगी। आइसिंग कोन वापस रखते वो सिंक की जानिब बढ़ी। सिंक के सामने खिड़की से बाहर हल्की फुल्की बर्फबारी भी जारी थी। शाम का अंधेरा, मसनूई रोशनियाँ और लंदन की बर्फबारी। वो वॉक करके घर जाएगी, साथ में हाथ को वीडियो कॉल भी करेगी। सिंक में हाथ धोती वो सोचकर मुस्कुराई थी। वापस मुड़ने से पहले वो खिड़की से कुछ देखती रुकी। सियाह रेंज रोवर कैफ़े की एक तरफ खड़ी थी। आंखें छोटी की उसने बगौर उस गाड़ी को देखा। डैन की गाड़ी। खुद से सरगोशी करती वो चंद लम्हे वहाँ खड़ी हुई, फिर सर नफ़ी में हिलाए वापस सिमाब की जानिब मुड़ी। मैं घर जा सकती हूँ अब? आज तुमने कुछ नहीं सीखा, हाथ से शिकायत होगी तुम्हारी। और हाँ, तुम जा सकती हो घर। मुस्कुराहट दबाए अपने काम में मसरूफ़ उन्होंने जवाब दिया। रीम भी सर गिराए हंस दी, फिर अपना कोट थाम कर दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाजे पर रुककर पीछे देखा। आपका बेटा मुझे बिल्कुल नहीं डांटेगा, शरीर से लहजे में बोलती वो वहाँ से गायब हो गई। सिमाब ने सर नफ़ी में हिला दिया। मुस्कुराहट हुनूस बरकरार थी। मिस मैम? आवाज़ पर नूरे ने लैपटॉप से नज़रें उठाए सामने बैठे डैन को देखा, जो 15 मिनट से बैठा उसे आवाज़ें दे रहा था। गहरी सांस भरकर नूरे ने लैपटॉप बंद के साइड पर किया, फिर कोनियाँ टेबल पर जमाए मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। तुम्हारे पास वक्त कम है, जो कहना है जल्दी कह दो। मेरे पास बहुत वक्त है, लेकिन मेरे पास नहीं है, उसका जवाब हवा में उड़ाता डैन हल्का सा टेबल पर झुका। तुम्हें मिलने के लिए बोला था, तुमने अपनी मामा के कैफ़े में ही बुला लिया। फिक्र मत करो, तुमसे पूरा बिल लिया जाएगा। खालिस वकीलों वाली बात करती हो। नूरे ने एक नज़र उसके हुलिये पर डाली। फॉर्मल ड्रेसिंग पर विविल का ब्लेज़र पहन रखा था। यकीनन वो ऑफिस से सीधा यहाँ आया था। वो मज़ीद हैंडसम हो गया था, हाँ, लेकिन आदतें पुरानी ही चली आ रही थी। दानियाल आगा, ये वार्निंग थी। दैन गला साफ करता सीधा हुआ, फिर आसपास नज़रें दौड़ाई। चंद टेबल फुल थी, सिमाब नज़र नहीं आई थी, मतलब वो किचन में थी। वापस नूरे की जानिब देखा। मेरे पास 2 ऑफ़र्स है तुम्हारे लिए। हाथ को बाहम मिलाकर टेबल पर रखता वो संजीदगी से बोला। नूरे ने चंद लम्हे बगौर उसे देखा। रिजेक्टेड। साफ जवाब पर डैन ने माथे पर बल डाले उसे देखा। सुन तो लो पहले। सुनने के बाद भी रिजेक्ट करूँगी, इसलिए पहले ही बोल दिया। मैं संजीदा हूँ नूरे, और अब मेरी बात को भी संजीदगी से सुनो। उसके लहजे पर नूरे ने आंखें छोटी किए उसे देखा, फिर सर जज्बात में हिला दिया। मैं चाहता हूँ बार टेस्ट पास करने के बाद तुम मेरी कंपनी मेरी लीगल एडवाइज़र के तौर पर ज्वाइन करो। पहली ऑफ़र सुनाई गई थी। नूरे ने कुछ हैरत से उसे देखा। आगा फर्म? बिल्कुल। और दूसरी ऑफ़र? सवाल पर डैन रुक गया, फिर ज़रा आगे झुका। लीगल एडवाइज़र के साथ लीगल पार्टनर भी बन जा। ऑफ़र कर डाली थी। अब वो कुर्सी से टेक लगाए बैठा था। नूरे खामोशी से उसे देख रही थी। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। मैं बहुत अरसा से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तुम जानती हो ये सब। सिर्फ पसंद? क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, जैसे राइट को माहे दौरा से है? हथेली थोड़ी के नीचे जमाए वो अब सवालात कर रही थी। पसंद हो तो यकीनन मुझे तुमसे मोहब्बत भी है नूरे। अगर तुम शादी के बाद बदल गए, अगर तुम्हारी मोहब्बत ख़त्म हो गई तो? डैन ने माथे पर बल डाली नासमझी से उसे देखा। मैं क्यों बदलूँगा? तुम्हें बीवी बनाने के बारे में सोचा है तो हमेशा मुखलिस ही रहूँगा। वो खामोश रही। डैन बगौर उसे देख रहा था। यकीनन उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। तुम खुलकर बात कर सकती हो। मुझे डर लगता है। अभी तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन बाद में तुम बदल जाओ, या तुम दूसरी शादी कर लो फिर। ओह, अब वो समझ चुका था।
میں ایک ہی شادی کروں کافی ہے، اور پھر تم سے محبت کم کیوں ہوگی بلکہ وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھے گی۔ وہ اب نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا؟ تم منفی سوچ رہی ہو نورے، میں تم پر یقین کرنا چاہتی ہوں اور اپنے آپ کو یقین دلوانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرا ساتھ دو۔ ڈین نے گہری سانس بھری۔ پھر جو سزا چاہو دے دینا۔ وہ لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر لیپ ٹاپ کی جانب اشارہ کیا۔ میں ایک کانٹریکٹ تیار کروں گی جس پر لکھا ہوگا کہ اگر تم نے دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچا تو اس سے پہلے تم مجھے چھوڑو گے، اور پھر تم اپنی پراپرٹی کا 40% حصہ میرے نام کرو گے، اور اگر ہماری کوئی اولاد ہوئی تو اس کی کسٹڈی بھی میرے پاس ہوگی۔ اور اگر تم کانٹریکٹ سے پھر گئے تو 40 کے بجائے 50% پراپرٹی میری طرف آئے گی۔ اور دانیال آقا، اسے مذاق بالکل مت سمجھنا، میں ایسا ہی کروں گی۔ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد وہ سیدھی ہوئے بیٹھی۔ ڈین چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر سر گرائے ہنس دیا۔ آپ کا کانٹریکٹ سر آنکھوں پر، بتاؤ کب سائن کرنا ہے؟ وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ نورے نے امڑنے والی مسکراہٹ بمشکل دبائی۔ جب تیار ہو جائے گا بتا دوں گی۔ پھر میں ہاں سمجھوں؟ ایک اور شرط ہے میری۔ وہ رکی تھی۔ ڈین نے ایک ابرو اٹھائے اسے دیکھا۔ میرے ساتھ ریس لگا، اگر میں جیتی تو مطلب ہاں ہے۔ مطلب میں ہاں ہی سمجھوں، کیونکہ یہ خادم آپ سے کیسے جیت سکتا ہے مادام؟ سینے پر ہاتھ رکھے وہ ہلکا سا جھکا تھا۔ نورے منہ پر ہاتھ رکھے ہنس دی۔ تم جانتے ہو میں نے اپنے بال واپس نیچرل کلر میں کیوں نہیں لائے؟ سوال پر ڈین نے اس کے جنجر بالوں کو دیکھا جو اس وقت پونی ٹیل میں بندھے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلر تمہیں پسند ہے۔ تم نے کبھی کہا نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے، اسی لیے میرا دل نہیں مانا۔ بتانے کے ساتھ اس کے گال بھی بالوں کے ہم رنگ ہوئے تھے۔ ڈین سر پیچھے کی جانب کیا، ہلکا سا کہکا لگائے ہنس دیا۔ اور مجھے یہ معلوم ہے کہ تمہیں میرے ڈمپل بہت پسند ہیں۔ نورے نے اس کے گہرے ڈمپل دیکھے، پھر چہرہ جھکائے ہنس دی۔ وہ شرما رہی تھی۔ ڈین حیرت اور خوشگوار سا اسے دیکھ رہا تھا، پھر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ نوک جھوک اب ہمیشہ چلنے والی تھی، وہ ایک جو ہونے والے تھے۔ آج ایک اور کیک خراب کر دیا میں نے، یعنی ہنسی ہنسی مجھ سے بتا رہی تھی۔ اسکرین پر نظر آتے ہاتھ نے مسکرا کر سرنفی میں ہلا دیا۔ ماما کی ٹریننگ فیل جاری مطلب؟ ماما کی ٹریننگ اچھی ہے، ان کی ٹریننگ ہی آئسنگ میں فیل ہے۔ ہاتھ نے لمحہ بھر رک کر اسے دیکھا، پھر ہلکا سا ہنس دیا۔ سیکھ جاؤ گی، سائیکولوجسٹ بن جاؤ گی، پھر یہ آئسنگ کیا چیز ہے؟ وہ اس کا سب سے بڑا سپورٹر تھا، ہر قدم پر اس کا حوصلہ بڑھاتا تھا۔ وہ گھر کے قریب پہنچی تو قدم سست کر لیے۔ سڑک کے کنارے چلتے ہاتھ سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ تم اب کب آ رہے؟ جب تم کہو گی آ جاؤں گا۔ مجھے تم دور تو اچھے نہیں لگتے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ تمہاری محنت ضائع چلی جائے۔ وہ مسکرایا تھا۔ زیادہ ٹائم نہیں، اب جلدی آ جاؤں گا، میں تمہیں مس کرتا ہوں۔ ریم نے لمبے منٹ کے لیے اسے دیکھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے تھا۔ جب تم آؤ گے میں تمہارے لیے ویلکم کیک بناؤں گی، وہ شوق سے بولی تھی۔ ہاتھ ہلکا سا ہنس دیا۔ ڈن ہو گیا، اب تم تیز چلو اور گھر کے اندر جاؤ، باہر بہت سردی ہے، اور میری پھولوں جیسی ریم بہت نازک ہے۔ اس کی بات پر ریم ناک رگڑتی ہنس دی۔ میں ڈنر کے بعد دوبارہ کال کروں گی، سونا مت۔ ہاتھ نے سر ہلکا سا خم کیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ جواب پر ریم نے مسکراہٹ اچھالتے کال بند کر دی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی سلطان مینشن کے گیٹ پار کر گئی۔ 2 ماہ بعد کاسل فائن آرٹ گیلری، کیمبرج، انگلینڈ۔ آج ہاتھ کے آرٹ گیلری کی نمائش تھی۔ آج اس کے کیریئر کا سب سے خاص دن تھا، اور اس نے اس خاص دن میں اپنوں کو بھی مدعو کیا تھا۔ وہ سب اس وقت آرٹ گیلری میں موجود تھے۔ گیلری کی دیواروں پر ہاتھ کے پورٹریٹس لگے تھے، لیکن وہ محض ایک سیکشن یا 2 سیکشن پر نہیں تھے، بلکہ وہ گیلری کے ہر دیوار پر تھے۔ باقی آرٹسٹ کے آرٹ نہیں ہے یہاں ہاتھ؟ ماہ دورہ کے سوال پر باقی سب نے بھی ہاتھ کی جانب دیکھا۔ ہاتھ نے ایک نظر ان سب کو دیکھا، پھر سر جھکائے ہلکا سا ہنس دیا۔ یہ میرا سولو آرٹ ایگزیبیشن ہے۔ ایک لمحے کو سب کے منہ واہ ہوئے تھے۔ یہ ہاتھ کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ اس کے کیریئر کے 3 سال ضائع ہوئے تھے، اس کے باوجود اس نے کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس نے اپنا خواب پورا کیا تھا۔ ہاتھ، تمہیں بہت مبارک ہو میرے بھائی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ماہ دورہ نے اس کے گال پر نرمی سے بوسہ دیا تھا۔
پھر باری باری سب نے اسے گلے لگایا، اس کی کامیابی کو سراہا تھا۔ ہاتھ، نرم سی آواز پر ہاتھ فوراً مڑا۔ اس کے مڑنے پر ریم نے گلاب کے پھولوں کا گلدستہ اس کی جانب بڑھایا۔ مجھے تم پر بہت فخر ہے، تم مزید کامیابیاں سمیٹو گے، وہ خلوص سے بول رہی تھی۔ ہاتھ دل سے مسکرایا، گلدستہ اس کے ہاتھوں سے تھام کر اس نے قریب پڑے ٹیبل پر رکھے، پھر گلا صاف کیے، سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ایگزیبیشن کے علاوہ ایک اور مقصد کے لیے میں نے آپ سب کو انوائٹ کیا ہے۔ سب کے چہروں پر سوال تھا۔ ماہی دورہ مسکرائی تھی، جیسے اس کی چھٹی حص اس کو کچھ بتا رہی ہوں۔ ساتھ کھڑے رائد کے بازو میں بازو ڈالے، وہ دلچسپی سے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ رومان اور ایزابیلا بھی یہاں موجود، روزی اور سمام بھی اپنی مصروفیت کو پرے رکھے ان سب کے ساتھ کیمبرج پہنچ گئے تھے۔ یوسف سلطان ایک میٹنگ کی وجہ سے معذرت کر چکے تھے۔ نورے اور ڈان ایک آرٹ کے پیچھے لڑ بھی چکے تھے۔ جہاں وہ دونوں موجود، وہاں نوک جھونک کیسے نہ ہو۔ سب کو اپنی جانب متوجہ دیکھتا واپس ریم کی جانب مڑا، جو سانس روکے محض اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ نے ایک گھٹنا موڑ کر زمین پر ٹیک دیا، پھر ہاتھ بلیزر کی جیب میں ڈالے سفید باکس نکال کر کھول دیا۔ باکس کو ریم کی جانب بڑھایا۔ ریم سلطان، ول یو میری می؟ وہاں خاموشی تھی، مکمل سکوت تھا۔ سب کے چہرے خوشگوار حیرت سے کھلے تھے۔ اب وہ ریم کے جواب کا انتظار کر رہے تھے، جو نم آنکھوں سے کبھی باکس میں موجود خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی اور کبھی زمین پر بیٹھے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک قدم اس کی جانب بڑھا کر آہستہ سے بایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ 1000 times yes، اس کے جواب پر جہاں پوری گیلری میں شور اٹھا، وہیں ہاتھ نے ایک مرتبہ سر گرائے گہری سانس کھینچی تھی، پھر باکس سے انگوٹھی نکال کر اس کے بڑے ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈال دی۔ ہاتھ تھامے ہی وہ واپس پیروں پر کھڑا ہوا۔ بھائی ساری کامیابیاں آج ہی لے گیا۔ رومان کی بات پر وہ ہنسا تھا۔ یہ کامیابی ہی تھی، ریم کا مل جانا ہاتھ کے لیے ایک کامیابی ہی تھی۔ ماہی دورہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ آنسو صاف کرتی ماہی دورہ کو دیکھتا ڈان ناسمجھی سے بولا تھا۔ رائد نے اپنی ایموشنل بیوی کے گرد حصار باندھے اس کا سر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں، نورے نے جواب دیا تھا۔ فار گاڈ سیک، یہ خوشی کے آنسو اور غم کے ہنسی کیا ہوتے ہیں؟ ڈان تم پاگل ہو۔ آپ کے لیے جواب تیار تھا۔ نورے اپنی مسکراہٹ دباتی سر نفی میں ہلا گئی۔ ہان، ریم، میں تم دونوں کی تصویر لیتی ہوں۔ ہاتھ کا کیمرہ سنبھالتی نورے ان کی جانب بڑھ گئی۔ اب آپ دونوں کی باری ہے۔ ماہی دورہ کی بات پر رومان نے اپنے ساتھ لگے کھڑی ہنستی ہوئی ایزابیلا کو دیکھا۔ ہم ذرا پرائیویٹ لوگ ہیں، اچانک دھماکہ کریں گے۔ تم نے ہماری بات نہیں مانی پھر؟ ڈان کی سرگوشی پر ایزابیلا نے اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کیا۔ میں خوش ہوں آفیسر کے ساتھ، اس کے جواب پر رائد نے آنکھیں گھمائی تھی، جس پر ماہی دورہ نے اس کو گھوری سے نوازا، پھر ایزابیلا کا ہاتھ تھامے ہلکا سا دبایا تھا۔ ہمیشہ خوش رہو ایزابیلا، اور اگر رومان نے تمہیں پریشان کیا تو ہمیں کال کر دینا۔ رائد کی بات پر رومان نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ گروپ فوٹو کے لیے سب یہاں آ جائیں۔ نورے کے اعلان پر بحث و مباحثہ ایک طرف رکھے وہ سب ریم اور ہاتھ کی جانب بڑھ گئے۔ آج خوبصورت دن تھا، خوبصورت مسکراہٹوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یاد کے طور پر قید ہو چکا تھا۔ 6 ماہ بعد کلیفڈن ہاؤس، برکشائر، انگلینڈ۔ ہر سو مشک بہار پھیلی تھی، موتی کے پھولوں کی خوشبو ماحول کو مزید دلکش اور تر و تازہ بنا رہی تھی۔ کئی ایکڑ پر پھیلا لان حد نگاہ محض سبزہ ہی سبزہ دکھا رہا تھا۔ لندن سے 1 گھنٹے کے مسافت پر واقع یہ تاریخی مینشن انہوں نے خاص طور پر اپنے سب سے خاص دن کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ مینشن کی بیرونی سیڑھیوں کے کنارے پر کھڑی تھی، مکمل سفید لیس گاؤن میں ملبوس، بالوں کے جوڑے پر ٹکا کئی گز لمبا ویل پھیلاؤ کی صورت زمین پر پڑا تھا۔ ہاتھ میں سفید گلابوں کا گلدستہ تھام رکھا تھا، چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ مسکراہٹ ایک لمحے کو لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ مسکراہٹ کی سب سے خاص وجہ نیچے سیڑھیوں کے قریب کھڑا اس کا شوہر بھی تھا۔ سیاہ ٹیکسیڈو میں وہ دلکش لگ رہا تھا۔ ماہی دورہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیاں اترنے لگی، اس کا ویل پیچھے سیڑھیوں پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ اس وقت کسی شہزادی کا خواب حقیقت میں بیان کر رہی تھی۔ آخری سیڑھی تک پہنچ کر وہ رک گئی، پھر کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑے رائد کو دیکھا، جو پہلے سے محض اسی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ نیلی اور بھوری آنکھیں، سورج کی کرنوں میں چمکتا نیلا پانی اور نرم سی ساحل کی ریت۔ رائد نے آگے بڑھ کر دایاں ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، گلدستہ ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرا ہاتھ ماہی دورہ نے رائد کی ہتھیلی میں رکھ دیا، پھر
آخری سیڑھی پر اترتی اس کے عین سامنے کھڑی ہوئی ماہ دورہ سلطان، وہ واقعی کسی سلطنت کی شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ رائد سلطان کی شہزادی لگ رہی تھی۔ ہماری شادی ہو رہی ہے؟ وہ جیسے بے یقین تھی۔ رائد سر جھکائے ہنس دیا۔ ہاں، آج تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ میں بہت خوش ہوں اور مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ اب کی مرتبہ رائد کہا لگائے ہنسا تھا، پھر ذرا سا جھک کر اس کی پیشانی کو چوما۔ تم وہاں تک 10 سیکنڈ میں پہنچنا چاہو گی؟ رائد نے لان کے وسط میں موجود تمام لوگوں کی جانب اشارہ کیا جو انہی کے انتظار میں بے صبری سے کھڑے تھے۔ ماہ دورہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، لیکن پھر اثر ازوات میں ہلا دیا۔ رائد ایک لمحے کے لیے مسکرا کر اسے دیکھے گیا، پھر اچانک نیچے جھکتا اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بھاگنے لگا۔ ماہ دورہ ایک چیخ کے بعد کھلکھلا کر ہنسی تھی اور پھر وہ ہنستی چلی گئی۔ رائد اسے بازوؤں میں اٹھائے لان کے وسط کی جانب بھاگ رہا تھا۔ اس کا ویل پورے لان میں ہوا میں لہرا رہا تھا اور وہ مسلسل کھلکھلا رہی تھی، یوں جیسے کوئی شہزادہ اپنی شہزادی کو اٹھائے کہیں دور لے جا رہا تھا۔ یہ رائد اور ماہ دورہ کی فیری ٹیل تھی، جو خیالی فیری ٹیلز کی صورت خوبصورت تو نہیں تھی، جہاں مشکلات کی مسافت بھی لمبی تھی، لیکن سفر ختم ہو گیا۔ فیری ٹیل کے کردار بھی ایک ہو گئے۔ سمندر اور ساحل بھی بھلا کبھی الگ ہوئے ہیں۔ ختم شد۔ ہاں جی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین کپل کی یہاں پر آخر میں رائٹر نے شادیاں کروا دی ہے۔ مطلب ایک کی شادی کروا دی ہے، دو کی انگیجمنٹ کروا دی ہے، تو سمجھیے کہ ان کی بھی شادیاں کروا دی ہے۔ اور میں بہت خوش ہوں ناول ریڈ کر کے، اور خاص طور سے یہ لاسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرنے کے بعد میرا دل بہت خوش ہوا۔ میں نے ہر سین، ہر کپل اور ہر انگیجمنٹ، رنگ سیریمنی، شادی، نکاح سب کچھ انجوائے کیا۔ میں بہت خوش ہوں۔ خاص طور سے میں نے ڈین کو انجوائے کیا۔ میرا فیوریٹ تھا سب میں ڈین، اس کے ڈائلاگس، اس کی حرکتیں، اس کی شرارتیں، اس کے ساری کچھ جو بھی ڈین کے اندر ہے سب مجھے پسند ہے۔ اور یہ کہانی تھی رائد کی اور ماہ دورہ کی، لیکن مجھے لگتا ہے میں نے سب سے زیادہ اس میں ڈین کو انجوائے کیا۔ اوبیسلی میں نے رائد اور ماہ دورہ کو بھی انجوائے کیا، مجھے سب بہت اچھے لگے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک پوائنٹ سے ڈین نے میرا دل زیادہ جیت لیا ہے۔ اور بس ایک کمی جو مجھے لگی ناول میں وہ یہ تھی کہ رائٹر نے کرائم سین کو بہت اچھے سے بیان نہیں کیا۔ مطلب زین نے پلان کیا تھا اگرچہ کرائم کو، تو اس نے کیسے پلان کیا تھا، رنگ کہاں گئی آخر میں، رنگ اس نے چھپا دی۔ اگرچہ ہاتھ رنگ لینے کے لیے باہر نہ جاتا تو پھر یہ کرائم کیسے ہوتا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کرائم سین کو رائٹر کو تھوڑا ایلیبوریٹ کرنا چاہیے تھا کہ اس نے یہ سب کچھ کیسے کیا، وہ کیسے ہاتھ کے گھر میں گھس گیا۔ آلریڈی اس نے پلان کر رکھی تھی، کیا رنگ اسی نے چھپائی تھی یا بائی چانس ہوا؟ بائی چانس تو نہیں ہوا یہ کرائم، کیونکہ اس نے آلریڈی پلان کر کے رکھا تھا کہ اس کو ریونج لینا ہے یوسف سلطان سے۔ اور اگر ریونج لینا تھا بھائی تو تو نے بڑا ہی غلط ریونج لیا ہے۔ ایک مرڈر ہو جاتا تو شاید بات سمجھ میں آتی، لیکن ریم کے ساتھ جو اس نے کیا تو پھر یہ ریونج نہیں تھا، کچھ اور ہی تھا، بڑا ہی گھٹیا قسم کا ریونج تھا۔ اگر وہ ریم کو ڈائریکٹ مرڈر کر دیتا تو وہ مجھے پھر بھی بات سمجھ میں آتی، لیکن اس نے کیا کر دیا زین نے، مطلب خیر جو ہو گیا۔ خیر ہمارا ناول اب یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور میں نے سب کچھ انجوائے کیا۔ مجھے لگتا ہے ناول بہت زبردست تھا، میں نے سب کچھ انجوائے کیا، ہر سینس کو، ہر ڈائلاگ کو، ہر کیریکٹر کو، سارے کیریکٹرز کو میں نے انجوائے کیا۔ سب بالکل ایک دوسرے سے جدا جدا تھے اور سب کی اپنی چارم تھی، سب کی الگ خاصیت تھی، اور سارے کیریکٹرز ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بہت اچھے سے پورے ناول کو سب نے بیلنس کیا ہے۔ اور بس میرا دل خوش ہو گیا ناول پڑھ کے۔ اب ہم ملیں گے کل ناول سمت کے ساتھ، جو کہ سجل سعید کا ہی ناول ہے، اور وہ میرے خیال میں زیادہ لانگ ناول نہیں ہے، کیونکہ رائٹر نے کہا تھا کہ اس کے صرف 3 پارٹ ہوں گے، جس میں سے ایک پارٹ وہ آلریڈی دے چکی ہیں، تو 2 پارٹ اور بچتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کل میں ناول سمت کو ہی اپلوڈ کروں گی، تو آپ سب نے ناول سمت کو سننا ہے، لائک کرنا ہے، اس کو بھی شیئر کرنا ہے، اور جانے سے پہلے
ماہدورہ کو بھی لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور آپ کا فیوریٹ کیریکٹر کون تھا؟ کیا میری طرح کھال آپ کو بھی پسند آیا یا نہیں آیا؟ یہ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور ہم ملتے ہیں کل بھی ہم ملیں گے سجل سعید کے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے بہت سارے شارٹ ناولز کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کر رکھی ہے، مجھے لگتا ہے میں وہ پڑھوں گی، اور پھر دیکھتے ہیں، پھر ملیں گے ہم کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں بے انتہا یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔